السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ. اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، بھائی اور دوستوں، دنیا میں اللہ کے دین کا اور دین کی محنت کا کوئی بدل نہیں ہے. کیوں بزرگوں، کاٹلی والوں، ناٹے والوں، اگر اللہ رب العزت کسی کو پورے یہ کاٹلی کا اور ناٹے کا اگر مالک بھی بنا دیتا، راجا پور اللہ تمہارا نام کر دے. بتلاؤ نا بزرگ، ایمانداری سے آدمی دنیا کی چیزوں سے نفع کب تک اٹھاتا ہے؟ بہت ہو گیا، سر پہ سے گیا موت تک. کتنے اللہ کے بندے تو موت سے پہلے ہی بڑی بڑی نعمتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں. لاکھوں پتی ہے، کروڑوں پتی ہو، زمینوں کا مالک ہے، باغیات ہے اس کے پاس میں. ڈاکٹر نے کہا بھائی صاحب جینا ہے نا، سانس لینا چاہتے ہو نا، یہ دال کا پتلا پانی پینا پڑے گا، باقی کوئی چیز تم کو نہیں چلے گی. کروڑوں اربوں بچی ہے اور دال کے پانی پر اس کی گزر بسر ہو رہی ہے. بہت سی نعمتیں تو دنیا میں آدمی کو چھوڑ دینا پڑتی ہے. اور کوئی مائی کرائی تمہارے ناٹے میں اگر دنیا سے نفع اٹھا بھی لے تو کب تک اٹھائے گا؟ موت تک. موت پر ساری نفع کی شکلیں آدمی کی دھری کے دھری رہ جاتی ہے، اور یہ بیچارہ اللہ کا بندہ اتنا مجبور اور لاچار اور بے بس ہو جاتا ہے. اگر جان نکلتے وقت میں اس کی آنکھ کھلی ہو تو وہ آنکھ کھلی کے کھلی اور پھٹی کے پھٹی رہ جاتی ہے. یہ بیچارہ اللہ کا بندہ اس کو بند نہیں کر سکتا. لوگ مرنے والی کے پاس بیٹھ کر اس کی آنکھ بند کرتے ہیں، پھر دوبارہ کھل گئی، پھر بند کیا، پھر کھلی، پھر بند کیا. لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب دیکھو یہ کیسا دیکھ رہا، بولے اس کے منہ پہ کپڑا ڈالو، دیکھ کے ڈر لگتا، بولے اس کو. لوگ منہ کو کپڑے سے ڈھک دیتے، یہ خود نہیں بند کر سکتا آنکھ. مکھیاں بھنکتی بزرگوں، مرنے والے کے چہرے پر یہ مکھیاں نہیں اڑا سکتا. جان نکلتے ہوئے مرنے والے کا اگر یہ منہ کھلا ہو تو وہ منہ کھلا کے کھلا اور پھٹا کے پھٹا ہی رہ جاتا ہے. لوگ مرنے والے کے پاس بیٹھ کر دیکھتے نہیں، کبھی دیکھا کہ نہیں مرنے والے کو، اس کا منہ بند کرتے ہیں، پھر کھل گیا تو پھر بند کیا، پھر کھلا پھر بند کیا. لوگ کہتے اے بابا ارے کپڑا لا رہے، کپڑا چندی رومال لے کر آئے. رومال سے، کپڑے سے، چندی سے اس کے منہ کو یہ گھاٹ باندھ دیتے کپڑے کی، تاکہ یہ منہ پھر سے کھلنے نہ پائے. اتنا مجبور ہوتا ہے یہ. انسان کی جسم کے اعضاء بکھر جاتے ہیں، سر کدھر چلا گیا، ہاتھ کدھر، کیونکہ موت کی تکلیف کوئی معمولی تکلیف نہیں ہے. یہ تو بیچارہ اللہ کا بندہ بتا نہیں سکتا. اللہ سب سے پہلے مرنے والی کی بولتی بند کر دیتا ہے. وہ نہیں بتا سکتا میرے کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. گھبرائے ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے. اور ہم ہے اور آپ ہے، بچے کو لا کے کھڑا کرتے ہیں، اجی اجی میرے کو پہچانے کیا؟ ماں بولتی میں تیری ماں ہوں بیٹے، میرے کو نہیں پہچانا. اور وہ پریشانی بول نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا میرے پہ کیا گزر رہی ہے. کہ سب سے پہلے اللہ مرنے والے کی زبان بند کر دیتا ہے، بتا نہیں سکتا وہ اس پر کیا گزر رہی ہے. اتنی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت میں. اللہ کہہ رہا ہے والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو، رگوں سے، جان کو رگوں میں سے، نسوں میں سے گوتے مار مار کر نکالتے ہیں. اور اتنی تکلیف ہوتی ہے مرنے والے کو، وہ بتا نہیں سکتا. حضور نے اپنی دعا میں موت کی تکلیف سے پناہ مانگی ہے. پہچان ختم ہو جاتی ہے، صرف موت کا فرشتہ آدمی کے رگ کو چھوتا ہے نا، مرنے والے کا صرف چھوا اس نے، ابھی تو بہت کام باقی ہے. یہ بدن میں اتنی نسیں ساتوں زمین اور آسمان کے ساتھ چکر لگا سکتی ہے. اتنی نسیں آدمی کی بدن کے اندر، اس میں سے جان نکالنا کیا معمولی چیز ہے کیا؟ وہ بتا نہیں سکتا کتنی تکلیف ہوتی ہے.
صرف چھوا ہے فرشتے نے جان نکالنے کے لیے پہچان ختم ہو جاتی ہے. اپنی بڈھی جیون ساتھی بچوں کی اس کے دادی نانی بنی ہوئی 70 سال سے بڑی میں اس کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے, لیکن یہ مرنے والی اپنے شوہر کو نہیں پہچانتی میرا ہسبینڈ ہے میرا شوہر ہے, اور شوہر مرنے والا اپنی گھر والی کو نہیں پہچانتا یہ میری جیون ساتھی ہے, 40 سال سے 50 سال سے میرے ساتھ زندگی گزار رہی. کیا ہو گیا؟ صرف چھوا ہے تو یہ حال بنتا ہے. اندازہ لگاؤ نا بزرگوں, بدن کے ڈگو ریشے سے جب اللہ جان نکالے گا انسان کو کتنی تکلیف ہوگی کہ پہچان ختم ہو گئی. دھیرے دھیرے بدن سرد ہونا ٹھنڈا ہونا, یہ تو اللہ تعالیٰ ہے نا بزرگوں. کہتے والوں مرنے والے پر لا کر اپنی سیکورٹی کو کھڑا کر دیتا ہے, اس کا منڈکا, اس کا سر, اس کی باڈی, اس کا ہاتھ, اس کے پیر کو ایسا فرشتے پکڑتے دبا کر. ارے دیکھتے نہیں اچھے خاصے ہاتھ پیر کی ہڈیاں ٹیڑھی ہوتی ہے مرنے والے کی, طرح غور کرو پیر ٹیڑھے ہو گئے, ہاتھ کیسے ٹیڑھے ہو گئے, وہ ہڈی کیسے ٹیڑھی ہوگی پیر کی. وہ جو جان نکل رہی تھی نا تو یہ چھوٹنا چاہتا تھا, بھاگنا چاہتا تھا فرشتوں سے بچ کر. وہ کیا بھاگے گا, ایسا پکڑ کے رکھتے کہ ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی. آپ دیکھو غور کرو تو پتہ چلے گا باقاعدہ پیر کی سیدھی ہڈیاں نا ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اتنی تکلیف ہوتی ہے مرنے والے کو. وہ تو چونکہ سیکورٹی ہوتی ہے نا فرشتوں کی, تابع ہوتا ہے, اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں. اگر یہ سیکورٹی اللہ ہٹا دے فرشتوں کی, یہ تابع ہٹا دے تو جو اس کے سامنے آئے گا وار کرے گا, وہ گلا دبا دے گا, اس کا مار ڈالے گا, اس کا ختم کر دے گا. اتنی تکلیف ہوتی ہے. یہی تو وجہ ہے نا کہ فرمایا جب تم کسی کو مرتا ہوا دیکھو تو اس کو مت بولے بابا کلمہ پڑھ, نہیں کہا تم اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھو تاکہ تمہارا کلمہ سن کر وہ بھی کلمہ پڑھ لے. اس کو بولے تم نے یہ بابا کلمہ پڑھ, اس نے بولا کیا تیرا کلمہ جان نکل رہی, میرے کو تکلیف ہوتی, کیا ہوتا تیرے کلمے سے؟ بیان ہے اس کا ایمان. اس لیے کہا کہ اس کو مت کہو پڑھنے کے لیے, ہاں اس کے پاس تم پڑھو تاکہ تمہارا کلمہ سن کر وہ بھی کلمہ پڑھ لے. یہ گنجائش ہے. اس کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے. پھر جان کیا نکلی, سارے اعضاء ڈھیلے ہو گئے. تھوڑی دیر پہلے بڑی بڑی باتیں کرتا تھا, اپن نے بولے ادھر گریا بندر پہ, ادھر فلاں جگہ پر موسیٰ قاضی کے پاس سمندر پہ, بولے ایک اپن نے وہ رو ہاؤس کا پلاننگ کیا. بولے ٹورسٹ بہت آتی ہے, عید برات کو بہت گردی ہوتی, بولے وہاں پر اپن ایک نئی سٹی بسائیں گے بولے وہاں پر. ادھر بولے راجا پور کے اندر, اور اپنے ماشاءاللہ بولے بہت بڑی ایک پلاننگ کی ہے, بولے سٹی بنانی ہے وہاں پر, راجا پور سٹی. زمینیں بولے اپنے باپ دادا کی. ارے لے کر کے آ گیا یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والا. مرنے والے کی تو پھوٹی کوڑی بھی قبر میں ساتھ نہیں جاتی, ننگا کر دیتے بزرگ لوگ مرنے والے کو. اس کا ٹی شرٹ, اس کی چڈی, اس کی ٹوپی, اس کا صافہ, اس کا امامہ, اس کا جبہ کبا سب نکال دیتے, جان نکلتے ہی. اور اتنا معمولی درجے کا کپڑا اس کو پہناتے. آپ کلوتھ اسٹور پہ جاؤ نا, دکاندار کے پاس باقاعدہ اس کو بولنا پڑتا, بھائی صاحب بازار پیٹ میں آئے ہم کپڑا لینے کے لیے, تم اتنے قیمتی کپڑے ہم کو بتلا رہے ہیں, یہ ریمنڈس, یہ ڈیجم, یہ سیاجام, یہ اروند نہیں چاہیے. یہ کیوں بھائی صاحب کیا ہوا, پسند نہیں آیا؟ آفر میں چل رہا ہے, 60% ڈسکاؤنٹ ہے. کوئی دیتا ہے کیا؟ بولے ناٹے میں 60% ڈسکاؤنٹ, چپکور میں بھی نہیں ملے گا, رتنا گیری میں بھی کوئی نہیں دے گا, میں دے رہا ہوں. بولے مال خالی کرنا ہے میرے کو, نہیں یہ چاہیے نہیں ہم کو. بھائی کیا ہوا, پسند نہیں آیا؟ ارے بھائی صاحب ہم کو میت کا کپڑا چاہیے. او کوئی میلا کا کون سی ڈیڑھ ساڑی کا ناٹا, کوئی مرا کیا؟ بولے کہاں اس کے لیے کپڑا چاہیے. اتنا معمولی درجے کا کپڑا لا کر وہ سامنے رکھتا ہے, میرے تمہارے سامنے. آج کی تاریخ میں اگر اس کپڑے کو ہمیں کہا جائے نا بھائی صاحب 100% کاٹن ہے, آپ کے بدن پر اس کی اچھی فٹنگ آئے گی, اچھا لک آئے گا, آپ اس کو قبول کر لو. اس کا ڈریس سلا لو, جھبا سلا لو, کرتا پیجامہ سلا لو, ناٹا والو, راجا پور والو. ارے شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ اس کپڑے کو, اس لباس کو قبول کرنے کے لیے, سلانے کے لیے, پہننے کے لیے تیار ہو. لیکن عجیب بات یہ, ہمارے چیئرمین صاحب, ہمارے ڈائریکٹر صاحب, ہمارے صدر صاحب, ہمارے سیکریٹری صاحب, ہمارے مینیجر صاحب, ہمارے سرپنچ صاحب, ارے کوئی مائی کا لال کیوں نہ ہو, لوگ مرنے والے کو اسی کپڑے میں لپٹ کر قبر کے حوالے کر دیتے ہیں. او بھائی صاحب تم جانو, تمہارا کام جانو, ہماری تمہاری رشتہ داری ختم ہے. ابھی بتاؤ نا بزرگ, ایمانداری سے راجا پور والوں لے کر گیا کیا؟ یہ بڑی بڑی ڈیگے مارتا تھا, بڑی بڑی باتیں کرتا تھا, زمین پر پیر ٹکتے تھے جس کی. لمبی لمبی سوچ, عمر ہو گئی 70 کی اور سوچ رہا ہے 100 سال کے بعد کی. لے کر کیا گیا؟
دیکھو بزرگوں، ہمارے اور آپ کے جو کام آنے والا سرمایہ ہے، ہمارا جو اثاثہ ہے، ہماری جو پونجی ہے، وہ اللہ کا دین نہیں ہے. یہ اللہ کا دین جس کچے اور پکے مکان میں رہنے والوں کی زندگی میں ہوگا، اور ہمارے گھر کی چار دیواری کی دیورانی، جٹھانی، ننن، بھاوج، دیور اور ماں اور بہن اور بہو اور بیٹی، ان کی زندگیوں میں دین ہوگا. آپ یقین مانو اس چار دیواری میں رہنے والی ماں بہنوں کی زندگیوں کو اللہ کامیاب کر کے بنائے گا، بتائے گا. یہ اللہ کا دین ایک تاجر کی زندگی میں ہوگا، اللہ اس تاجر کو کامیاب بنا کر بتلائے گے. اور یہ اللہ کا دین ایک محنت مزدوری کرنے والے کی زندگی میں ہوگا. یہ جاتا ہے بیچارہ روز صبح 2-3 دن لانچ پہ جا کر مچھلی پکڑتا ہے، اور اس کی زندگی میں یہ دن ہوگا، اللہ سمندر میں اس کی زندگی بنا کر بتلائے گا. اس کی زندگی چیزوں سے نہیں بنتی، مال سے نہیں بنتی بزرگوں. اچھے مکان سے، اچھے کپڑوں کو سے کسی کو عزت نہیں ملتی، اور کوئی پھٹے پرانے کپڑوں میں ذلیل اور ناکام نہیں ہوتا. اللہ کی عزت اور ذلت کا معیار اللہ کا دین ہے. جس کی زندگی میں یہ ہوگا، اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے، اللہ اس کی آخرت بھی بنائیں گے. اور مسئلہ تو آخرت کا ہے. دنیا کیا ہے میرے بزرگوں؟ لاکھوں کروڑوں کی گزر گئی. اس وقت میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی گزر رہی ہے. اور بزرگوں، جس دن میری تمہاری آنکھیں بند ہو جائے گی، جو بچے گی نا، لاکھوں کروڑوں اس کو بھی گزر جائے گی. مسئلہ اس دنیا کا نہیں ہے، اس 10x10 کے مکان کا نہیں ہے. تن چھپانے کے لیے کپڑوں کے جوڑوں کا مسئلہ یہ اصل مسئلہ نہیں ہے. آپ ذرا باہر نکلو ناٹے سے، رتناگیری سے قریب میں بمبئی شہر ہے آپ کے، جا کر دیکھو سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں اللہ کے بندے آپ کو ایسے دیکھنے کو ملیں گے. ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں ہوتا. لاکھوں بندے ملیں گے آپ کو بمبئی میں، بریجز کے نیچے، چوکوں پر، چوراہوں پر، پلوں کے نیچے، فٹ پاتھ پر ان کی زندگیاں کھپ جاتی ہے. بزرگوں، یہ پیدا بھی فٹ پاتھ پر ہوتے ہیں، اور ان کے جنازے، ان کی لاشیں بھی فٹ پاتھ سے اٹھتی ہے. زندگی تو ان کی بھی گزر رہی ہے. بہت سے اللہ کے بندے آپ کو ایسے دیکھنے کو ملیں گے، ان کے پاس 2 وقت کے کھانے کا کوئی نظام نہیں ہوتا. ملا تو کھاتے ورنہ بھوکے رہتے. بہت سے اللہ کے بندے آپ کو ایسے دیکھنے کو. افریقہ میں جاؤ دیکھو، 6 دن، 8 دن کا، ہفتے کا، 10 دن کا افریقن بھوکا ہے، لیکن وہ مر نہیں رہا بھوک سے. اور اس کی پرسنٹی، اس کی صحت، اللہ اکبر، ہم تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے. ایک فائٹ میرے کو تم کو مارو تو پتہ نہیں کہا دیوار میں جا کے دھسیں گے. اور ہفتے 10 دن کا بھوکا ہے، زندگی گزر رہی ہے اس کی. ارے بہت سے اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں تم کو دنیا میں ایسے دیکھنے کو ملیں گے، ان کے پاس اپنی تن کو چھپانے کے لیے ڈھنگ کا کپڑا تک نہیں ہوتا. افریقہ کے بعض ممالک کے بزرگوں جا کر دیکھو، ہماری ماں بہنوں کا کیا حال ہے. ان کو اپنا سینہ چھپانے کے لیے، اپنی چھاتی چھپانے کے لیے، وہ جو ہماری ماں بہنیں اندر کا کپڑا پہنتی ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، بلاؤز پیس، وہ نہیں ہوتا. بیچاری اللہ کی بندیاں ایسے کپڑے کی پٹی باندھتی ہے، چندی باندھتی ہے، اور پیچھے گانٹ بنی ہوئی، اور سینے ان کے ایسے لٹک رہے ہوتے. اتنا کپڑا نہیں ان کے پاس میں. اور یہ بزرگوں، یہ کوئی فیشن نہیں ہے، یہ غربت ہے کہ اپنا تن چھپانے کے لیے ان کے پاس کپڑا تک نہیں ہے. لیکن زندگی ان کی گزر رہی ہے. یہ گزر گاہ ہے دنیا، اس کو مت سوچا کرنا. یہ تو ہر حال میں گزر کر رہے گی، دکھم سکھم کہو یا تکلیفوں کے ساتھ کہو، اس کو تو ہر حال میں گزرنا ہی گزرنا. میرا اور آپ کا جو اصل مسئلہ ہے، یہ 10x10 کے مکان کا، یہ بارش کے پیٹ بھرنے کا، تن چھپانے کے لیے کپڑوں کے جوڑوں کا، سر ڈھانکنے کے لیے سلیب کا نہیں ہے. میرا اور آپ کا، اور قیامت تک کے آنے والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو اصل مسئلہ ہے، وہ آخرت کا مسئلہ ہے. صاف کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم بالآخرہ. یہ سارا نظام کائنات، زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، دریا، پہاڑ، سمندر، یہ ساری کے ساری مخلوقات کو اللہ نے صرف اور صرف انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. انسانوں کے لیے بنی ہے دنیا. کائنات کو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا، لیکن یہ انسان اس کائنات اور اس کی چیزوں کے لیے نہیں بنا گیا، اللہ نے اس کو آخرت کے لیے بنایا ہے. اور میرے بزرگوں، انسان کی جو آخرت ہے وہ چیزوں سے نہیں بنتی، اچھے مکان سے، اچھے کپڑوں سے نہیں بنتی، فرنیچروں سے نہیں بنتی. یہ کوئی اللہ کا ضابطہ اور قانون تو نہیں تمہارے ناٹا میں، راجا پور کے اندر، کاٹلی کے اندر، تمہارے یہ گاؤں میں جس کے پاس بہترین شاردان گرینائٹ اور ماربل اور RCC کا مکان ہوگا. کیوں بزرگوں؟ جس کے پہننے کے کپڑے عمدہ ہوگی، جس کے پاس بہترین مرچوریس اور BMW اور ٹوئٹا ہوگی، تو کوئی اللہ اس کو VIP ٹریٹمنٹ دے گا؟ ارے بولے یہ راجا پور کے چیئرمین صاحب، ان کو چیئر پیش کرو، یہ ناٹے کے چیئرمین، ان کو چیئر دو. اور اسی ہمارے ناٹے کے اندر، میرے بزرگوں، اسی کاتلی کے اندر، اسی راجا پور کے اندر کوئی اللہ کا بندہ خستہ حال، پھٹے پرانے کپڑے میں، سیدھے سادے مکان میں
اگر سادگی کی زندگی گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے تو کوئی وہ اللہ اس کو فیل کر دے گا، وہ اللہ اس کو ناکام کر دے گا؟ میرے بزرگوں کہتے والوں یہ کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے اللہ کا. اللہ کے زندگی کے کامیاب بنانے کا ضابطہ صرف اور صرف یہ اللہ کا دین ہے. اب جس کی زندگی میں ہوگا اللہ اس کی دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گے. تو مسئلہ تو آخرت کا ہے، اور آخرت سونے سے، چاندی سے، زیورات سے، پلیٹینیم سے نہیں بنتی، مال سے نہیں بنتی. اللہ نے آخرت کا بیس بننے کا وہ دین، ایمان اور اعمال کو بنایا ہے. اور دین نام ہے مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی کا. اس کا کھانا، اس کا کمانا، اس کے گھر کی شادی بیاہ، اس کے گھر کی بچی کی رخصتی، اس کی موت مٹی، رات سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک، اور صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کا نام دین ہے، جس پر اللہ کی مدد کا وعدہ ہے. تو دین نام ہے 24 گھنٹے کی زندگی کا. اور میرے بزرگوں، اللہ نے اپنے کو ایسے شاندار نبی عطا فرمائے ہیں جنہوں نے اپنی امت کو سر کے بالوں کی مانگ نکالنے سے لے کر کنگھی کرنے سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروں کے جوتا پہننے کا طریقہ تک کے ہم کو بتلایا. ایک مسلمان زندگی کیسی، کمائی کیسی، خرچ کیسا، اس کی شادی بیاہ کیسی، اس کی بچی کی رخصتی کیسی، اس کے گھر کی موت مٹی کیسی ہو، اللہ کے نبی نے ہم کو بتلایا. اور میرے بزرگوں، اللہ کو میرا تمہارا طریقہ پسند ہے، اللہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ فرما رہے دیکھو اطاعت تم ہماری کرو اور چال تم ہمارے نبی کی چلو، ہم تم کو اس پر کیا دیں گے؟ وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا. اگر تم اطاعت کرو گے اللہ فرما رہے ہم تم کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیں گے. اور فرمایا وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو ہماری اطاعت کرتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتا ہے، چال ہمارے نبی کی چلتا ہے، ہم اپنے اس بندے کو بہت بڑی کامیابی تک پہنچائیں گے. تو میرے بزرگوں، دین مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے. اور ایمان وہ تو اندر کی کیفیت کو کہتے. میرے تمہارے دل و دماغ کے اندر یہ بات رس بس جائے، اتر جائے، میرے مسئلے کا اللہ کے قبض قدرت میں زندگی، موت، بنانا، بگاڑنا، نفع، نقصان، عزت، ذلت سب اللہ کے دست قدرت میں ہے. وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی کرتا دھرتا ہے، وہی مارتا اور جلاتا ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، نفع نقصان کا وہی مالک ہے. یہ جو ہم نے کلمہ پڑھا نا قتلی والو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی کیا ہے؟ کرنے والی ذات تنے تنہا کے لیے اللہ کی ہے، اور وہ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ کا غیر سب کچھ کے بغیر بھی کچھ نہیں کر سکتا. کرنے والی ذات اللہ کی. یہ آدمی کے دل کا یقین بنے. کیوں؟ موت پر جو زبان کھلے گی اس یقین کی بنیاد پر کھلے گی. اگر اس نے اپنے پرمیشور کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچانا، اور میرے تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی خشیت ہے، اس کا خوف ہے، اس کی بزرگی ہے، اس کی بڑائی ہے. اب جب یہ موت کا فرشتہ ہاتھ ڈالے گا نا جان نکالنے کے لیے ہم پر اور آپ پر، تو اب زبان سے اللہ کی وحدانیت کے بول نکلے گے. یہ اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرتا ہوا دنیا سے جائے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہوئے دنیا سے جائے گا. اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے بزرگوں، ہم نے اپنے دل کی ٹوکری، کچرے کی ٹوکری بنایا. دنیا کی محبت، مال کی محبت، چیزوں کی محبت، کبھی اللہ رسول کی محبت کو اندر نہیں اتارا. نہ اس کی عظمت ہے، نہ اس کا ڈر ہے، نہ اس کا دھیان ہے، نہ اس کا خوف ہے، نہ اس کی خشیت ہے، نہ اس کی بڑائی ہے. نہیں پہچانا اس نے اپنے پرمیشور کو، اپنے پالنہار کو، اپنے خالق اور مالک کو. اب جب فرشتہ اس پر ہاتھ ڈالے گا نا، اب جو چیز اس کے دل کے اندر ہوگی وہ زبان کے راستے سے باہر نکلے گی. کوئی فیکٹری کو یاد کرتا ہوا، کوئی کھیتی کو یاد کرتا ہوا، کوئی تجارت کو یاد کرتا ہوا، کوئی ملازمت کو یاد کرتا ہوا، کوئی بڈی کو، گھر والی کو یاد کرتا ہوا دنیا سے جائے گا. یہ فضائل کی کتابیں، فضائل اعمال، فضائل صدقات. بزرگوں، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے عجیب و غریب مرنے والوں کے حالات لکھے ہیں. ایک جگہ پر حضرت نے لکھا ہے ایک صاحب کے انتقال کا وقت قریب آیا، جان نکل رہی تھی بزرگوں اس کی، اور جان نکلتے نکلتے کہہ رہا تھا شراب کا جام تو بھی پی، میرے کو بھی پلا، تو بھی پی، مجھے بھی پلا. یہ کہتے ہوئے اس کی جان نکلی ہے. کیا بولتے بزرگوں، قاتل والوں؟ ارے ساری زندگی پینے پلانے میں گزری، 24 گھنٹے کرن میں رہتا تھا، نشے میں رہتا تھا، کبھی اللہ رسول کی بات نہیں سنی، کبھی اپنی اس پیشانی کو اللہ کے سامنے نہیں جھکایا، کبھی اللہ کے دربار میں آنے کی اس کو توفیق نہیں ہوئی. تو جان نکل رہی ہے نا، مر رہا ہے، لیکن شراب کا تذکرہ کرتے ہوئے.
ایک صاحب کے انتقال کا وقت قریب آیا, لوگ اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھتے تھے. حدیث میں آتا ہے نا, جب تم کسی کو مرتا ہوا دیکھو تو اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھو. کیوں؟ تاکہ تمہارا کلمہ سن کر وہ بھی کلمہ پڑھ لے. لوگ اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھتے تھے. وہ کہتا تھا کیا پڑھ رہے, میرے کو گھبراہٹ ہو رہی ہے, میرے پر نہیں پڑھا جا رہا, کیا پڑھ رہے ہو تم؟ اور کہتا تھا 2 روپے میں ایک پیالی, 2 روپے میں ایک پیالی, 2 روپے, پیالی پیالی پیالی. کہتے ہوئے اس کی جان نکلی. کیا وجہ؟ بولے آج کنکولی کا بازار, کل کوڈال کا بازار, پرسوں راجہ پور کا بازار, ترسوں جو ہے وہ تمہارا ماشاءاللہ ادھر میں کیا کہتے وہ لانجا کا بازار. اے اللہ, رات سوئے تو وہی بازار کی فکر, صبح اٹھے تو وہی پیالی بیچنے کی فکر. آج کہاں سیلنگ ہے, کہاں کلیکشن ہے, کہاں پرچیزنگ ہے, کہاں آرڈر سپلائی کرنا ہے اور کلیکشن لینا ہے, بس وہی رات دن کی فکر. پیالی 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 کہتے ہوئے اس کی جان نکلی. ایک صاحب کے انتقال کا وقت قریب آیا. صاحب حیثیت آدمی تھا, 200-500 ایکڑ کی کھیتی اس کے پاس میں, بڑا نظام چلتا تھا بزرگوں اس کی کھیتی کا. اس کی موت کا وقت قریب آیا. نزع کے عالم میں, سکرات کے عالم میں پڑا تھا. یہ سانس چل رہی تھی, وہ بھی اٹک اٹک کر آتا تھا. جو دیکھتا کہتا کہ بس یہ ابھی تھوڑی دیر کا مہمان ہے, بھی اس کی جان نکلے گی. اب یہ حالات کے تحت 6-8 جوان بچے اس کے گھر میں, اس کے اپنے بیٹے. اب باپ کی پتہ نہیں اب دم ٹوٹے تب ٹوٹے, سارے بچے وہی گھر میں موجود تھے. پتہ نہیں باپ کا یہ حال کب کیا بنے. اللہ کا کرنا بزرگوں, قاتلی والوں, اس باپ کی ذرا طبیعت سنبھلی, ہوش آیا اس کو, آنکھ کھولی, اس نے حرکت کی اور دبی دبی آواز میں اپنے ایک بیٹے کو نام لے کر پکارا. سارے بیٹے وہ قریب میں جمع تھے. او ڈیڈ کو ہوش آیا, ابا کو ہوش آیا. سارے بیٹے لگ کے باپ کی طرف, چاروں طرف سے باپ کو گھیر لیا انہوں نے اور کہا ابا اب گھبراؤ مت, فکر نہ کرو, بہت اچھی رپورٹیں آئی ہے, ڈاکٹر نے کہا بہت جلدی آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ابا ہم ہیں نا, اب تم کو ٹینشن مت لو, ہم سب کاروبار دیکھ لیں, سب سامان لے کے, بس آپ اچھے ہو جائیں. ہر بیٹا اپنے باپ کو دلاسا, اپنے باپ کو تسلی دینے لگا. اس نے اپنی گردن اٹھائی, نگاہ اٹھائی, وہ فلاں کہاں ہے؟ ہاں ابا میں بھی ہوں یہیں پر ہوں. اور وہ تیسرے نمبر کا وہ فلاں, کہا ابا میں بھی ہوں نا یہاں. سارے بیٹوں پر اس نے نگاہ دوڑائی اور کہا نالائکو, کم وقت تو تمہارا ناز جائے, تم آٹھوں کے آٹھوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا ہم نے مارکیٹ سے پیسے لیے اور اپنے مال کی ڈیلیوری کا وعدہ کیا ہے, ان کو مال پہنچانا ہے. پہنچایا نہیں پہنچایا, نہیں پہنچایا تو کب پہنچائیں گے؟ اور کہا نالائکو, میں مطلب میرے کو موت آ رہی, تم کو تو موت نہیں آ رہی, نکلو یہاں سے, منہ کالا کرو, جاؤ جا کر اپنا کھیت میں کام کرو. یہ کہا اور اس کی جان نکلی. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, کما تحیون تموتون, کما تحیون تموتون و کما تموتون تحشرون. جیسے جیو گے ویسے مرو گے, جیسے جیو گے ویسے مرو گے, اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. بڑی گھاٹیاں کٹی جس سے انسان کو گزرنا ہے. اپنے کو کیا پتا میرے بزرگوں کہ کون کس حال میں دنیا سے جائے گا, کون جل کر مرے گا, کون ڈوب کر مرے گا, کون ایکسیڈنٹ کی موت مرے گا, کون دواخانوں کے اندر ایریا رگڑتے ہوئے دنیا سے جائے گا. اپنے کو پتا ہے کہ کاتری والوں کہ تسبیح ہاتھ سے پہلے چھوٹے گی یا دم پہلے نکلے گا, یا گالی منہ سے نکلے اور دم ٹوٹے گا, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اور سارا دار و مدار خاتمے پر ہے. یہ نہیں کہ اس کی جان نکل گئی, اس کا میٹر کلوز ہو گیا. کس نے کہا اس کا میٹر کلوز ہوا؟ ارے ابھی تو میٹر اسٹارٹ ہوا ہے, ابھی تو اسٹارٹ ہوا میٹر. اور مستقل گھاٹیاں ہیں, مستقل. اس کو ابھی موت کے فرشتے نے چھوڑا نہیں, فوراً دوسری منزل قبر کی. اور حضور کیا فرماتے قبر کے بارے میں؟ اللہ کے نبی کا فرمانے, اللہ کی قسم قبر سے بڑھ کر گھبراہٹ والا منظر میں نے نہیں دیکھا, حضور فرمائے. اور آگے کیا فرمایا؟ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا, اندیشہ نہ ہوتا, خوف نہ ہوتا کہ کہیں یہ میری امت, کہیں تم ڈر اور خوف اور ٹینشن کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنا نہ چھوڑ دو, اگر مجھے اس کا ڈر نہیں ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتے, اللہ یہ قاتل والے کو بتا, راجہ پور والے کو بتا, تو اللہ یہ ناٹے والے کو بتا کیا ہوتا ہے قبر میں. حضور نے فرمایا پاگل ہو جاؤ گے, برداشت نہیں کرو گے, گھر والی کے ساتھ رات گزارنا بھول جاؤ گے, اور اپنے کپڑوں کو پھاڑتے ہوئے چیختے چلاتے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ گے. اگر مجھے اس کا اندیشہ نہ ہوتا, میں اللہ سے دعا کرتے, اللہ میری امت کو بتا اس کی کھوپڑی تو صحیح ہو جائے کہ ہوتا کیا ہے قبر میں. حضور فرمانے تم برداشت نہیں کر سکتے. پھر اپنے کو کیا پتا بزرگوں, جس قبر میں میرا اور تمہارا جنازہ رکھا جائے گا, میری تمہاری لاش رکھی جائے گی,
تو وہ قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بنتی ہے، جہنم کا گڑھا. یا اللہ کیا بتا، یہ قبر ہمارے تمہارے لیے جنت کا باغ بنتی ہے، جہنم کا گڑھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ روایتوں میں آتا ہے قبرستان سے جب گزرتے قبر کا تذکرہ سامنے آ جاتا، اتنا روتے ہچکیاں بن جاتی، داڑھی مبارک بھیگ جاتی، تر ہو جاتی. لوگوں نے کہا گورنر صاحب، امیر المومنین، آپ جنت کو سنتے ہو، جہنم کو سنتے ہو، وہ مائے حمیم و غسلین کا تذکرہ آپ دیکھتے ہو، پڑھتے ہو کہ اگر کسی نے دنیا کے اندر چاہتوں سے اپنا پیٹ بھرا، نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، نہ جائز دیکھا، نہ ناجائز دیکھا، نہ صحیح دیکھا، نہ غلط دیکھا، اس نے منچاہی زندگی گزاری، تو وہ وہاں پر قیامت میں 500 سال تک بھوکا رہے گا. چاہتوں سے پیٹ بھرنے والا وہاں بھوکا رہے گا، اور کتنا 500 سال تک، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، کہ 500 سال تک وہاں یہ بھوکا رہے گا. چیخے گا، چلائے گا، اے اللہ کچھ نہیں چاہیے میرے کو، بس یہ میری تو بھوک کا مسئلہ حل کر دے، تو میری بھوک کا مسئلہ حل کر دے. 500 سال کی چیخ و پکار کے بعد اللہ رب العزت اس کو جو کھانے کے لیے دے گا، میرے بزرگوں تو یہ تمہارے کوکنی کھانے نہیں ہوگے وہ، ہاں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ کے قرآن نے کہا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، جہنمیوں کا کھانا جس کو قرآن زقوم کہا ہے، یہ انتہائی سخت کانٹے دار درخت کا وہ کانٹے دار کڑوا پھل ہوگا جو اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا قیامت میں. مرتا کیا نہ کرتا، یہ اس پر جھپٹے گا اور اس کو کھانا چاہے گا، نگلنا چاہے گا، لیکن وہ پھل جا کر اس کے حلق میں پھنس جائے گا، نہ نکلنے کو تیار نہ نکلنے کو تیار، اور ایسے تڑپے گا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکالو کیسے تڑپتی ہے، ایسے تڑپے گا اور پھر چیخے گا، اے اللہ یہ کیا مصیبت میرے گلے پڑی، اول بھوک کا مسئلہ اور اس میں یہ پھل جا کر میرے حلق میں اٹک گیا، اے اللہ بس کچھ نہیں چاہیے، تیری عزت کی قسم کچھ نہیں مانگوں گا، میرے کو پینے کے لیے پانی مل جائے تاکہ یہ گلے کے اٹکی ہوئی مصیبت میرے حلق کے نیچے ہوتی. حضور فرماتے یہ 500 سال تک چیخے گا، چلائے گا، اللہ سے پانی مانگے گا، اور 500 سال کے بعد اس کو جو اللہ پینے کے لیے دے گا وہ کوئی بہترین مشروب اور کوئی بہترین کولڈ ڈرنکس نہیں ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے اس کو جو پینے کے لیے دیا جائے گا وہ جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا وہ خون ہے، وہ پیپ ہے جس کو اللہ کے قرآن مائے حمیم اور غسلین سے تعبیر کیا ہے، اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا. حضور فرماتے مرتا کیا نہ کرتا، یہ اس کو پینے کے لیے اپنے ہونٹ کے قریب لے جانا چاہے گا. اول تو اس کا یہ حال ہوگا، اس کی کیفیت بیان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مائے حمیم کا، اس غسلین کا اگر ایک قطرہ آسمان سے زمین پر ٹپکایا جائے، اسے قطرے کی گندی بدبو کی بنا پر سارے دنیا کے انسان بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے. یہ اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا. حضور فرماتے پھر بھی یہ اس کو پیے گا، اور جو بھی پینے کے لیے اپنے ہونٹ کے قریب لے کر جائے گا، اس کے جو نیچے کا ہونٹ ہے نا بزرگوں، یہ سر کر اس کے پیروں پر آ کر سوچ کر اس کے پیروں پر آ کر پڑ جائے گا، اور یہ اوپر کا جو ہونٹ ہے سوچ کر اس کے سر کے پیچھے کی طرف چلا جائے گا. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی فرماتے یہ اس کو پیے گا، اور جیسے یہ حلق کے نیچے اتارے گا، اللہ کے رسول فرماتے اس کے اتریاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کٹ کٹ کر پاخانے کے راستے سے گرنی شروع ہو جائے گی. تو لوگوں نے کہا گورنر صاحب، امیر المومنین حضرت عثمان غنی سے کہا کہ جنت کے تذکرے، جہنم کی تذکرے، مائے حمیم و غسلین کو بھی تو آپ سنتے ہو، وہاں انگاروں کی پٹائی کو بھی تو آپ سنتے ہو جہنم کی. اس وقت میں آپ کی یہ حالت نہیں بدلتی، اور صرف قبر کا تذکرہ آتے ہی آپ کی ہچکیاں بن جاتی، آپ دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیتے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے. امیر المومنین گورنر صاحب کیا باتیں ہیں، ایک آہ بھری عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اور کہا میں نے اس گنبد خضرا کے مکی سے، اس گنبد والے سے، کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. قبر آخرت کی منزلوں میں سے، آخرت کی گھاٹیوں میں سے سب سے پہلی گھاٹی ہے،
جو یہاں سے عافیت کے ساتھ پار ہو گیا نا وہ بعد کے سارے گھاٹیوں تک پار ہوتا چلا جائے گا، اور جو قبر میں پھنس گیا اب وہ آخر تک پھنستا چلا جائے گا۔ مجھے عثمان کو کیا پتا کہ عثمان کا قبر میں کیا ہوگا؟ یہ کون ہے جن کے نکاح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں دی ایک کے بعد ایک؟ عثمان سننے رہے نا، اللہ کے نبی نے ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، یہ ان کا ہاتھ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے بزرگوں ابھی مرنے والے اس کو دفن کر کے باہر بھی نہیں نکلتے قبرستان کے، صرف بیک مارا انہوں نے، پلٹی ماری، پیٹ کی قبر کی طرف، مرنے والے پہ مٹی ڈال کر، یہ بھی باہر بھی نکلے گیٹ کے اندر، یہ قبرستان کے اوپر سے اللہ کی فورس، اللہ کی فوج جس کو فرشتے کہا جاتا ہے، وہ اترتے، اس کو اٹھا کے بٹھاتے، اٹھ بول کون ہے تیرا پرمیشور، تیرا پالنہار، تیرا خالق، تیرا مالک، تیرا رازق؟ کس نے تیرے کو آنکھ میں دیکھنے کی شکتی دی تھی، ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت تیرے کو کس نے دی، زبان میں بولنے کی اور کانوں سے سننے کی طاقت کس نے دی تھی؟ کون تیرے کو دنیا میں روزی پہنچاتا تھا؟ تیرا مالک کون، تیرا رب کون ہے؟ اب اگر اس نے دنیا میں اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانا، قبر کہے گا میرا رب تو اللہ ہے، قبر میں کہے گا، اور اللہ نہ کرے سب کو پہچانا، لانچ کو پہچانا، میرے بزرگ کاروبار کو جانا، بیوی کو، بچوں کو پہچانا، لیکن اپنی ذات کو نہیں پہچانا، اپنے بنانے والے کو نہیں پہچانا۔ یہ بگلے جھاکے گلا آدری، میں نہیں جانتا رب کس چڑیا کا نام ہے، میرے کو نہیں پتا، میرا کاروبار میرے کو پلتا تھا، میری لانچ میرے کو پالتی تھی، میرے آم کا باغیچہ میرے کو پالتا تھا، میرے سپاری کے درخت میرے کو پالتے تھے، میرا ناریل میرے کو پالتا تھا۔ یہ اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا کہ وہ اللہ کیسے پالنہار ہے، وہ اس کا کیسے پرمیشور ہے، وہ اللہ کیسا خالق اور مالک ہے۔ یہ بگلے جھاکے گا اور صاف کہہ دے گا، اللہ کے ربوبیت کا انکار کر دے گا، میں نہیں جانتا کون ہے، نہیں جانتا، چل ٹھیک ہے، بول تیرا دین کیا ہے؟ اب اس نے تو دین کو گھر میں آنے نہیں دیا، تشکیل کے لیے جاؤ تو کرر مارتا تھا، ہاتھ رکھنے نہیں دیتا تھا، بڑے وہ بارش کے اندر جماعتیں نکلتی ہیں نا ہمارے وہ اجتماع سے، میں اس اجتماع سے جاؤں گا ناٹے کے، وہاں سے نہیں گیا، نہیں بولے کاتلی کے اجتماع سے تو پکا جاؤں گا، نکلنے کا ٹائم آیا تو یہاں بھی پسری کھا گیا۔ اب اس نے تو دین کو گھر میں داخل ہونے نہیں دیا، دیکھو آج تشکیل کرو تو لوگ کرر مارتے ہیں، بات نہیں سنتے، ہاتھ رکھنے نہیں دیتے۔ سن لو میرے بزرگوں، ایک وقت آئے گا آج یہ بیچارے تبلیغ والے اپنے پاس آتے ہیں، لوٹا میں آتے ہیں، ناٹے میں آتے ہیں، تمہارے کاتلی میں آتے ہیں، آتے نہیں آتے ہیں، کوئی نوٹ مانگنے کے لیے، ووٹ مانگنے کے لیے نہیں آتا۔ ہر آنے والا بولتا ہے بھائی صاحب اپنی زندگی بنا ہے، ہر وہ زندگی کھوتی ہے جو زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل نہ کھاتی، کہ بھائی صاحب جہنم میں جانے کے بہت سے راستے ہیں لیکن جنت میں جانے کا تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے۔ دیکھو بھائی صاحب ہم نے اپنی برادری کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا، اپنے خاندان والوں کا، رشتہ داروں کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے تو اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تو اللہ اس کے رسول کے غلام ہیں، اور اللہ نے اس غلامی میں ہماری تمہاری نجات اور زندگیوں کا بننا رکھا ہے۔ یہی تو کہتی ہے جماعتیں، اور کیا کہتی ہے؟ آج یہ بات نہیں سنتا، وہ راستہ اس صدی کا آسان جو گھر کی چوکھٹ میں دین کو زندہ کرنے والا، اس نے اس دین کو تو گھر میں داخل ہونے ہی نہیں دیا، دھجیاں اڑائیے دین کی، دین کو دھکے مار کر اپنے گھر کی چوکھٹ سے باہر نکالا ہے۔ نہ اس کی صورت سے یہ پہچانا جاتا ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہے، نہ اس کے گھر کی بہو بیٹی کی زندگی بتلاتی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بہو بیٹیاں، زندگی دیکھو میرے بزرگ کیسی ہے ایک مسلمان کی۔ اس سے نہیں پہچانا اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے خالق اور مالک کو نہیں جانا، اور دین کو یتیم بنا ڈالا، دین کو دھکے دے کر اپنی چوکٹ سے باہر نکالا۔ یہ کہے گا میں نہیں جانتا دین کس بلا کا نام ہے، میرے کو نہیں معلوم۔ اللہ کے فرشتے پوچھیں گے نہیں معلوم، چلا گیا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کون یہ تمہارے، کیا رشتہ داری؟ اب اگر سنت اور شریعت والی زندگی یہ گزار کر گیا ہوگا، ڈنکے کی چوٹ پڑے گا، او ان کا تو فالوور ہوں، یہ تو میرے آقا سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا کھانا، میرا کمانا، میرے گھر کی شادی بیاہ، میرے گھر کی بچی کی رخصتی، میرے گھر کی موت مٹی کو دیکھو، ہر عمل کے اندر ان کا طریقہ تھا۔ میں نے تو سنت اور شریعت والی زندگی گزاری ہے، میں ان کو کیسے بھول سکتا ہوں، ان کو کیسے، ان کا میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ یہ تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور اللہ نہ کرے سب کو پہچانا، اپنے نبی کو نہیں پہچانا، نبی کی زندگی کو، نبی کی سنت کو نہیں جانا، یہ وہاں کہے گا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔
اور یاد رکھنا ایک بات سن لو میرے بزرگوں، جس نے قبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے انکار کر دیا نا، کل قیامت میں حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے کہ میرا امتی نہیں ہے، میں نہیں جانتا اس کو. اور جس کو اللہ کے نبی نے وہاں پہچاننے سے انکار کر دیا اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا. تو یہ سوال ہوگی، ابھی باہر بھی نہیں نکلے دفن کرنے والے مٹی ڈال کر کہ اس سے سوالات شروع ہو جاتی ہیں. اب کیا پتا قبر ہمارے تمہارے لیے جنت کا باغ بنتی ہے جہنم کا گڑھا. اب یہی قبر اس کو دبائے گی، بھیجے گی. اے بابا کاہے کو آئے رہے، تیرے پاپ کیا کم تھے کیا؟ راجا پور میں لاٹنی کے اندر دادری میں تیرے پاپ کم تھے جو یہ پاپ کا گھوڑا لے کر تو یہاں آیا؟ کیا ضرورت تھی تیرے آنے کی؟ کیوں آیا تو؟ بدوا دیتے قبر، کوستی اس کو. کاہے کو آئے رہے بابا، کم تھے کہ تیرے کانڈ، کم تھے تیری نافرمانیاں؟ بوجھ بنا تھا تو دھرتی پر، پاپ کا گڑھا تھا، اور وہی گڑھا لے کر پاپ کا تو ہمارے پاس آیا. اب دیکھ ہم تیرا کیا اشر کرتے. اس نے پاس لاسم فرماتے ہیں یہ قبر اس کو بھیجے گی، دبائے گی، اور ایسے دبائے گی آپ فرماتے ہڈیاں ایک دوسرے میں پسلیاں اس کی دھستی چلی جائے گی. قسم قسم کے سانپ اور ہنسدے اور بچھو پر لگا کر مسلط کرے گا. حضور فرماتے خراٹ لیتے سوتا تھا یہ فجر میں. یہ کہیں گے بابا اب زور تک دسیں گے تیرے کو، زور چھوڑیے نا عصر تک، اور عصر چھوڑیے مغرب تک، اور مغرب چھوڑیے عشاء تک، اور عشاء چھوڑیے تو فجر تک. حضور فرماتے وہ اسدا وہ سانپ اس کو ایک مرتبہ دسے گا، 70 ہاتھ یہ مرنے والا قبر کے اندر دھستا چلا جائے گا. آگ سے لگا دی گئی قبر کے اندر، کوئی چیخ و پکار کا سننے والا نہیں ہے. صدیوں تک پڑا رہنا ہے. اپنے کو کیا پتا میرے بزرگوں یہ قبر کس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، اپنے کو کیا پتا. صدیاں پڑا رہے گا، کوئی نہیں پوچھنے کے لیے آئے گا. یہ رشتہ دار 4 دن رو دے کر دکھلاوا کر کے بھول جاتے ہیں. مرنے والے پر اس کی گھر والی سبحان اللہ کے 2 بول پکڑ کے اس کا ثواب نہیں پہنچاتی. تو سب مطلب کہ یار ہے میرے بزرگوں، بھول جاتے ہیں. مجھے تم کو خود اپنی قبر کی فکر کرنی ہے. کیا پتا کیا بنتا ہے. اس سے آگے چلو. صدیوں سوئے گا یہ قبر کے اندر، پتہ نہیں کب قیامت قائم ہوگی. تب ہوگی جب ہوگی تب ہوگی. پھر وہ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو، ہم سے ڈرو. اللہ ڈرا رہا ہم کو، ہم ڈرنے کو تیار نہیں. اللہ ڈرا رکھا، ڈرو ہم سے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اللہ کہتا دیکھو میں ابھی سے پہلے سے تم کو کہتا ہوں قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بڑا بھیانک زلزلہ ہوگا. کیا کروں گا میں اس دن؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں تم کو دکھاؤں گا، تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. اللہ کہہ رہا ہے تم دیکھو گے. دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں نا، جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی، وہ زمین پر پٹک دیں گے ڈر اور ٹینشن اور خوف اور وحشت کی بنا پر، اور وہ بھول جائے گی کہ میرا کوئی دودھ پیتا بچہ تھا میں اس کو دودھ پلاتی تھی. پٹک دے گی زمین کو، ماں بچے کو پٹک دے گی، بھول جائیں گی میرا کوئی دودھ پیتا بچہ تھا. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. اور اللہ کہہ رہا ہے میں تم کو بتاؤں گا، دیکھو گے تم اپنی آنکھوں سے اس دن حاملہ عورتوں کے حمل ثابت ہو جائے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اللہ کہہ رہا ہے میں بتاؤں گا تم کو کہ ایک دوسرے سے لوگ بھاگ رہے ہوں گے قیامت کے دن. یوم یفر المرء من اخیہ وامی وابی وصاحبتی وبنی. باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی شوہر کو پہچاننے سے انکار کر دیں گی اور شوہر بیوی کو پہچاننے سے انکار کر دے گا. آج کیسے کہتی ہے اجی تم میرے دیوتا، تم میرے جیون ساتھی، تم میرے سر کے تاج، تمہارے بغیر تو میری زندگی ادھوری ہے. یہ سب مطلب کی باتیں ہیں. ہاں سب مطلب کی باتیں. خرچہ پانی دینا بند کرو ان کو، پورے ناٹا میں بدنام کرے گی. کاہے کو کر کے لایا تھا، میرے کو نہیں نبھا سکتا تو وہاں اپنا اثر وہاں بتائے گی قیامت میں. بیوی اپنے شوہر کو پہچانے سے انکار کرے گی، شوہر اپنی بیوی کو پہچانے سے انکار کرے گا، باپ اپنے بیٹے کو پہچانے سے انکار کر دے گا، بیٹا اپنے باپ کو پہچان. کوئی وہاں ساتھ نہیں دے گا، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی وہاں پر قیامت کے میدان میں. اللہ تعالیٰ زمین کو تانبے کی شکل میں لائے گا، آسمان کو سورج کو اس کے سوانحے پر سر کے اوپر سوار کر دے گا. حضور فرماتے قیامت کے میدان میں انسان کے سر کی کھوپڑی، اس کھوپڑی کا بھیجا ایسا پکے گا جیسے ہانڈی چولہے پر کیسے پکتی ہے.
اور آدمی کے سردی کے زمانے میں جیسے نزلہ زکام میں ناک کیسے بہتی ہے، ایسا اس کا دماغ ہے نا بزرگوں بھیجا، وہ ناک کے راستے سے کان کے راستے سے ٹپک کر رہا ہوگا. اللہ کہہ رہا یہ سب میں تم کو دکھاؤں گا، بھیانک زلزلہ ہوگا. اپنے کو کیا پتا اس وقت میں کس کا کیا بنے گا. قیامت کا دن فرمایا 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن. اور پھر اس سے آگے اللہ کی عدالت کی پیشی. یہ مستقل گھاٹیاں ہیں. کیا اللہ کی عدالت؟ قیامت کا دن. حضور فرما رہے، اللہ کے نبی فرما رہے، کل قیامت کے میدان میں انسان کے یہ پیر اس وقت تک اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پائیں گے بزرگوں، وہ چند سوالات کا جب تک جواب نہ دے. کوئی مائی کا لال کیوں نہ ہو، کسی برادری کا، کسی علاقے کا، کسی شہر کا رہنے والا، اللہ پوچھے گا اے بابا کوکھنی، او بول، بتا تو نے زندگی کس مشغلے میں لگائی. ہم نے تیرے کو 60 سال کا 70 سال کا موقع دیا تھا، بتلا کیا کارنامے انجام دیے. میرے بزرگوں، آنکھ بند ہو کر کھلنے میں وقت کتنا لگتا ہے. قیامت میں میرے سے اللہ اس زندگی کا، اس وقت کا بھی حساب لیتا. پہلا سوال ہوگا. زبان کی بولتی اللہ بند کر دے گا. جو کانڈ کیے نا اس نے رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، رتنا گیری کے باہر جا کر، وہ سب کے سب چٹا سامنے آئے گا. چاہے وہ رات کے اندھیرے کے گناہ ہو یا دن کے اجالے کے ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، جان کر کے ہو یا انجان میں، ساری چیزیں سامنے آئے گی. زبان پر تو لگ جائے گی مہر، اللہ سل کر دے گا زبان. آنکھ کہے گی کتنی پڑھائی بہو بیٹی کی تاکہ جھانکی کی اس نے. یہ کان کہے گی اس سے حلال سنا یا حرام سنا، جائز سنا نہ، یہ ناچ ہے، گانا ہے، میوزک ہے، سنگیت ہے، کسی کے ماں بہن نکالنا ہے. اور میرے بزرگوں، کسی کے ساتھ گالی گلوچ کرنا ہے، کسی کی غیبت کرنا ہے، یہ سب حرام ہے. تو یہ کان کہے گے یہ حرام سنتا تھا، یہ حلال سنتا تھا. جواب دیں گے وٹنس بنی گیا اللہ کی عدالت میں. یہ ہاتھ کہیں گے کتنی عزتوں کا کھلواڑ کیا ان ہاتھوں کے ساتھ میں، کتنے لوگوں کی زمینیں دبائی، مکان ہڑپ کیے، کتنے خلاف کورٹوں میں جھوٹے مقدمے داخل کیے، کتنے جھوٹے ایگریمنٹ بنائے، دستخط کیے. یہ ہاتھ گنوائیں گے، یہ پیر گنائیں گے اللہ کی عدالت میں. حضور تو فرماتے انسان کی شرمگاہ بھی اللہ کی عدالت میں گواہی دے گی، اس نے حلال کیا یا حرام کیا. پہلا سوال ہوگا بتا کیا کارنامہ انجام دیا قیامت کے دن. دوسرا جو سوال ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بندے یہ بتلا جوانی کو کہاں لوٹا ہے. شباب کا زمانہ، امنگ، ارمان، خواہشات، چاہتوں کا ایک دور ہوتا ہے زندگی کا جس کو جوانی کہتے. آدمی کو ہوش نہیں تھا، اس جوانی میں بہت الٹے سلٹے کام کر کے نکل جاتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ کی امانت ہے جوانی. قیامت میں اللہ اس جوانی کے بارے میں پوچھے گا بتا جوانی کو کہاں لوٹایا، مال کے کمانے کا راستہ کون سا تھا، پوچھا جائے گا. کس راستے سے کا، جھوٹ کو تو نہیں بولا، دھوکہ تو نہیں دیا، حرام کمائی تو نہیں کمائی، بیچ کے سود کے دھندے تو نہیں کیے، لوگوں کو پیسے دے کر ان کے سود وصول کرتا تھا، سود کاروبار کرتا تھا، سود کھاتا تھا. بتا رشوت سے تو نہیں پیٹ بھرا، حلال کمایا، حرام کمایا، جائز کمایا، ناجائز کمایا، صحیح کمایا. قیامت کا اللہ پوچھے گا کہ کس راستے سے تو نے اپنی جان بنائی، پھر اس کمائے ہوئے مال کا تم نے استعمال کہاں کیا. یہ بھی پوچھا جائے گا قیامت کے میدان میں کہ بتا اس مال کو عیاشی پر لگایا، بدماشی پر لگایا، مال کے نشے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دھجیاں تو نہیں اڑائی، دین کے جنازے تو نہیں نکالے، مال کے نشے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہلکا تو نہیں جانا تو نے. اللہ پوچھے گا اس کا استعمال کہاں کیا. اور آخری جو سوال ہوگا، اللہ پوچھے گا بندے یہ بتا جو بات تمہارے علم میں، سننے میں، سمجھ میں آئی اس پر تم نے عمل کتنا کیا. ایک ایک سے اللہ پوچھے گا، ایک ایک کا اللہ حساب لے گا. تو پتا چلا یہ مستقل گھاٹیاں ہیں. پھر اپنے کو کیا پتا کوکن والو، اللہ تعالیٰ ایمان کی بدولت، اعمال کی بدولت اپنے فضل سے جنت کا راستہ کھولتا ہے، یا پھر یہ کہ اٹھا کر منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب اگر تھوڑا سا یہ ہمارا مجمع اپنے دل پر لے لے، ہے کتنے سال کی میری زندگی، ہر ایک یہ تو بتا سکتا ہے تمہاری ایج کتنی ہے، 40 سال 50 سال، اور اس سے پوچھو باقی کتنی، تو ہنسے گا کیا بات کرتے، باقی کا کوئی بتا سکتا ہے کیا. اس کا یقین ہے ہم کو کتنی زندگی جس کی باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب یہ مختصر زندگی، ناپائیدار زندگی، اگر تھوڑا سا اس کا رخ بدل جائے دین کی طرف، دعوت کی طرف، ایمان کی طرف، اعمال کی طرف، محنت کے راستے سے، دعوت کے راستے سے، جان مال کے قربانی کے راستے سے، اگر دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو گئی، اللہ کی رفعت پیدا ہو گئی، اللہ کی بزرگی پیدا ہو گئی، اللہ کی بڑائی پیدا ہو گئی، اور ہم نے اپنے پیدا کرنے والے کو جانا، اس کا ڈر اور دھیان اور خوف اگر اندر میں پیدا ہوگا اس دعوت کے راستے سے جو اس زمانے کی آسان محنت ہے، میرے بزرگ اللہ کی قسم زندگی خوشگوار اللہ بنائے گا.
خود اللہ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ نے کہا مرد ہو یا عورت ہو، شہر کے رہنے والے ہو یا دیہات کے رہنے والے، اللہ کہہ رہے پڑھے لکھو یا بے پڑھے لکھو، جس کے اعمال اچھے ہو میرا، ہم اس کو کیش انعام دیں گے دنیا میں، نقد انعام. کوئی انعام کیا ہوگا؟ حیاتن طیبہ، امن، چین، سکون، راحت، خیر، عافیت، برکت. اس کے بزرگوں، دیندار کی زندگی بھی شاندار ہوتی ہے، اس کی موت بھی شاندار ہوتی ہے، اس کی قبر بھی شاندار ہوتی ہے. اللہ یہ نقد انعام دیتا ہے. وہ اعمال کے بدلے کی جگہ چھوڑو، وہ تو آخرت ہے. یہ دنیا دارالعمل ہے، کھیتی بونے کا زمانہ ہے، اصل تو بدلہ بینیفٹ وہاں ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ٹائٹل، اس کا کیا کہتے ہیں، اسٹارٹر دے گا یہاں پر دنیا کے اندر. کھانا کھانے سے پہلے تو اسٹارٹر لیتے ہو نا تم، ایسے اسٹارٹر ہے. اللہ خوشگوار زندگی دینا، ٹینشن فری. آج تو بیچارہ پینشن میں بھی ٹینشن میں رہتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اگر دین ہوگا تمہارے پاس، تم کو ٹینشن فری زندگی دوں گا، تمہاری زندگیوں میں برکت دوں گا. کیا مطلب زندگی میں برکت؟ بڑے میاں 100 سال کی عمر تک پہنچ جائے، 110 سال پورے کر لے، اس کو برکت نہیں کہتی. برکت تو یہ کہ 60 سال میں 40 سال میں اٹھ گیا جنازہ. لیکن اللہ اتنے اعمال 40 اور 60 میں اس سے کروا دیتے. کسی کو 100 سال کی زندگی اگر ملتی، وہ اتنے اعمال نہیں کر پاتا. اللہ اس کو دیتے دین کی برکت سے، اس کی زندگی میں برکت. یہ اعمال کا انبار تیار کر کے دنیا سے جاتا ہے. کہ کسی کو 100 سال کی زندگی مل جاتی، وہ اتنے اعمال نہیں کر پاتا جتنا کہ 70 سال 40 اور 50 سال والا کر کے نکل جاتا ہے. یہ اللہ دیندار کو دیتا ہے، اس کی زندگی میں برکت، اس کے مال میں اللہ برکت دیتا ہے. کیا مطلب برکت کا؟ 5,000 کمانے والا 50,000 کمائے بزرگوں، 50,000 کمانے والا 1,00,000 کمائے، اس کو برکت نہیں کہتے. اور ایک بات سمجھ لو، نافرمانی کے ساتھ تو کبھی برکت ہو ہی نہیں سکتی. ہاں، پھر چاہے کوٹھی بناؤ، بنگلہ بناؤ، اور اس پر لکھو ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. کس نے بولا اس کو رب کا فضل ہے؟ ارے یہ رب کا غضب ہے. یہ بنگلہ تیرے کو اللہ نے پکڑنے کے لیے دیا ہے. اس لیے کہ نافرمانی کے ساتھ برکت تو ہو ہی نہیں سکتی. ورنہ آپ تو قارون کے مال کو برکت بولیں گے کہ اللہ نے اس کو بہت برکت دی تھی. برکت کہتی ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے دیا تھا اللہ نے، اور اسی مال میں اللہ نے اس کو دھسایا. اور وہ فرماتے قیامت تک یہ زمین میں دھستا رہے گا. یہ برکت کہاں ہوئی؟ ہمیشہ یاد رکھنا، برکت فرما برداری کے ساتھ آتی ہے. اور اللہ دیندار کو اس کے مال میں برکت دے گا. تو برکت کے کیا معنی؟ 5,000 کے 50,000 کمائے، 50,000 کا 5 لاکھ کمائے، نہیں. برکت اس کو نہیں کہتے. برکت اس کو کہتے اس کو تھوڑے پیسے ہی دے گا اللہ، جو اس نے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے، لیکن اس میں اس کی ساری ضرورتیں اللہ پوری کر دے گا. کوئی قرضے بازاری نہیں، کوئی لون نہیں، کوئی بینک کا ہفتہ نہیں دینا ہے، کوئی بستی نہیں بھرنی ہے اس کو. یہ ایک دم ٹینشن فری رہے گا. سارے کام اللہ اس کے تھوڑے پیسے میں بنائے گے. یہ اللہ دیندار کو نعمت عطا کرتا ہے. دین پر چلنے کی یہ برکتیں دنیا میں ہی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ اس کے مال میں برکت، اس کے چیزوں میں برکت دیتا ہے. اللہ تھوڑے وقت میں بڑے بڑے کام اللہ اس کے بناتا ہے. پھر یہ کہ میرے بزرگوں، دیندار کی موت بھی شاندار ہوتی ہے. دین پر چلنے والے کی یہ نفع ہی، موت بھی شاندار ہوتی ہے. 70,000 فرشتوں تو خالی جان نکالنے کو آتے اس میں. 70,000 فرشتے، ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک الگ نئی خوشبو ہوتی ہے. ہر خوشبو کا رنگ الگ ہوتا ہے، ہر گل کا، ہر پھول کا رنگ الگ ہوتا ہے. وہ سارے اس کے ٹھوڑی کے نیچے لا کے رکھتے تھے. اے بابا چل اس رب کی طرف، تھک گیا نا تو بہت، یہ حلال یہ حرام یہ جائے بہت. جیسے کوئی کانٹوں سے بچا بچا کر اپنے پیر رکھتا ہے، ایسے تو نے دنیا میں زندگی گزاری، تو نے حرام سے اپنے کو بچایا، تو نے خدا کی نافرمانی سے اپنے کو بچایا. اب چل، اب بدلے کی طرف چل. میرے بزرگوں، اتنی آسانی کے ساتھ اس کی جان نکلتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا. تسبیح ہاتھ سے پہلے چھوٹی، دم میرا پہلے نکلا. جیسے مسکے میں سے بال کو نکالے تو کیسے آسانی سے نکل جاتا ہے گھی اور مسکے میں سے بال، ایسے اللہ مرد مومن کی جان نکالتا، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. اتنی آسانی سے جان نکلتی ہے. پھر وہاں قبر کے اندر اس کا استقبال، اللہ اکبر. قبر کے اندر پہلے سے فرشتے پہنچ جاتے ہیں جنت کا بستر لے کر، اور اس کو سناتے ہیں، کہتے ہیں بابا دیکھ، اب تو ٹینشن مت لے، ٹینشن فری ہو گیا. اب تیرے کو تبلیغ والے تشریح کرنے کے لیے نہیں آئیں گے. چلو قاتلی کا اجتماع 4 مہینے چلو، چلا چلو، 3 دن چلو، مسجد والا جماعت میں بیٹھو، نماز پڑھو. اب کچھ نہیں، اب ایسے سو جا جیسے تو نئی دلہن سوتی ہے. اب تیرے کو کوئی نہیں جگائے گا. ہاں، وہ سوالات ہو گئے اس سے، بابا کون تیرا پروردگار پرمیشور؟ وہ کہے گا او جس خدا کو زمین کے اوپر نہیں بولا 6 فٹ قبر کے اندر کیسے بول سکتا ہوں میرا رب تو اللہ ہے؟ کیسے بولوں گا اس کو؟ جس نے رب کو اوپر پہچانا وہ اندر بھی پہچانے گا.
اس کو پوچھنے تیرا دین، اللہ اکبر. دیکھو زندگی، کمائی، خرچ، شادی بیاہ، سب کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سب کے اندر سنت اور شریعت. میں کو دین کے بارے میں پوچھ رہے. میرا دین تو اسلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم او فالوور ہو ان کا، ان سے محبت کی انس اور عشق تعلق لگاؤ تھا کہ ہمارے نبی سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ان کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ فرشتے کہیں گے بابا تیری نکل پڑی، کیا کہنے، اب تو ایسے سو جا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جیسے نئی دلہن کیسے تو سوتی ہے. اللہ قبر کے اندر دیندار کے جنت کی کھڑکی کھول دیتا ہے. دن میں اس کو ایک مرتبہ اٹھا دے، دیکھ یہ تیرا ٹھیا ہے، تیرا ٹھکانہ ہے جنت. ابھی ویٹ کر، ابھی تو ویٹنگ روم میں، ذرا انتظار کر، ابھی تیرا نمبر آئے گا. صدیوں سوئے گا بزرگوں قبر کے اندر دیندار، صدیوں سے. لیکن جب اس کو اٹھائے گے اس کو ایسا لگے گا یار ذرا سی ابھی میرے کو جھپکی لگی تھی اور کسی نے میرے کو آ کے اٹھا دیا. ابھی تو لیٹا تھا، حالانکہ کئی ہزار سال قبر میں سویا ہے. اللہ دیندار پر قبر کی منزل آسان کر دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا صدیاں کہاں گزر گئی. اور پھر جب اس کو اٹھایا جاتا ہے نا، سیدھا اللہ اس کو عرش کے سائے میں ویٹنگ دیتا ہے، کیونکہ 50,000 سال کا دن ہے نا. اور سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سب کی ہیئرنگ، سب کی چہرہ پٹی کرنی ہے، سب کو اپنے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے، سب کا حساب و کتاب اللہ کو لینا ہے. تو اللہ اس کو بولتے ذرا ویٹ کر، یہ میرا عرش کا سایہ ہے، ویٹنگ روم ہے، ذرا انتظار کر لیں. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر. لیکن یہ دیندار پر اللہ اس کو ایسے گزارے گا. حضور فرماتے جیسے کوئی فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتا ہے، ہلکی پھلکی. حضور کی عادت مبارکہ تھی، آپ کے بارے میں آتا ہے آپ ہلکی نماز پڑھتے، رکعتین خفیفتین فرمائے، ہلکی نماز. اما جان صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتا رہے، اللہ کے نبی نے ایک سجدہ کیا کہ 2 سجدہ کیا، رکوع ہوا کہ نہیں اللہ کے نبی کا. اتنی مختصر نماز پڑھتے تھے حضور، فجر کی سنتیں اتنی مختصر. تو یہ صدیوں تک کا ویٹنگ روم میں رکنے والا، اس کو ایسا لگے گا جیسے 2 رکعت میں نفل سنت پڑھ رہا تھا فجر کی، حالانکہ صدیاں ہو جائے گی. وہ اللہ تعالیٰ اس ویٹنگ روم کا وقت کو یوں آسان کر دیں گے اس پر. اب جب آئے گا اس کا باری اللہ کی عدالت میں پیشی کا، اللہ کہنا میرے کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، کیا اس کا حساب لوں؟ سفر میں، حزن میں، بیماری میں، تندرستی میں، کبھی اس نے نماز نہیں چھوڑی، میں کیا اس کا حساب لوں؟ یہ تو وہ چیز ہے بزرگوں، نماز ایک طرف تو روزی کے دروازوں کو کھلواتی ہے، دوسری طرف جنت کے دروازوں کو بھی کھلواتی ہے. اللہ کہے گا بابا جانے دو یہ کیتلی والے کو، کاٹھی والے کو، جانے دو اس کو. دیکھو اس نے سمندر کے اندر بھی میرے کو نہیں بھولا، وہاں بھی مچھلیاں پکڑ رہا ہے، شکار کر رہا ہے، لیکن وقت کے اوپر میں مسلح بچھا کر میرا نام لے رہا ہے. حزن میں، بیماری میں، تندرستی میں کیا اس کا حساب لوں؟ جانے دو اس کو، گرین چینل سے چھوڑو اس کو. میرے بزرگوں اللہ کے فرشتے کو لے بابا چاہ جس دروازے سے چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جائے. آپ کو دروازے اس کی اللہ کھول دے گا. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا حساب و کتاب کا، ایسا نکلے گا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ قیامت کا دن کیسے گزر گیا. یہ سب دین پر چلنے کی برکتیں ہیں. اللہ اپنی رضا کا پروانہ دے گا، کہنا دیکھ یہ سرٹیفکیٹ لے گا. اب اس کو رینیو بھی کرانے کی ضرورت نہیں. دنیا کی کمپنیاں، دنیا کا قانون تو پاسپورٹ کو رینیو کرنے کہتا ہے، لائسنس کو رینیو کرنے، شاپٹ کو رینیو کرنے. اللہ کہے گا نہیں یہ ہمیشہ کا پرماننٹ ہے، تیرے کو سرٹیفکیٹ ہے. میری عزت کی قسم میں تیرے کو کبھی نہیں نکالوں گا جنت کے باہر، ہمیشہ تو اس میں رہے گا، ہمیشہ. اور کہا دیکھ تو نے اپنی چاہتوں کو قربان کیا نا دنیا کے اندر، میری عزت کی قسم اب یہاں تیری ہر چوائس کو میں پورا کروں گا. تو چاہے گا وہ ہوگا. دنیا میں رب چاہے تو وہاں من چاہے، اور دنیا میں من چاہے تو وہاں رب چاہے. اب اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اپنی جنت کے فیصلے کریں گے. کون دین پر چلنے والا. اور جنت کیا ہے میرے بزرگوں؟ اللہ کہہ رہے میرے بندے تیری ہر چوائس کو میں پورا کروں گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، ہر چوائس کو پورا کرے گا. تنو منو کھائے گا، کبھی بیماری نہیں آئے گی اس کو، کبھی ایسیڈیٹی نہیں ہوگی، کبھی بدہضمی نہیں ہوگی. جب کھانے پر آئے گا تو ٹرکوں کے ٹرک کو ختم کر دے گا. اب دل بھر جائے گا، اور بھوک کی وجہ سے نہیں کھائے گا، شوق سے کھائے گا. شوق سے، بھوک نہیں ہے وہاں، بھوک نہیں ہے وہاں، شوق ہے شوق. تو ٹرکوں کے ٹرک کو خالی کر دے گا. اب دل بھر جائے گا. ایک ڈکار آئے گی، خوشبودار ڈکار، جتنا کھایا وہ سب ہضم ہو جائے گا خوشبودار ڈکار سے. کھا رہا ہوگا آم، کہا میں یار سیب ہونا چاہیے تھا، وہ آم کھاتے کھاتے وہی آم اس کو سیب کا مزہ دے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بس حرام سے بچا لے، تیری ساری چاہت کو پورا کروں گا. ادنا سادنا جنتی ہوگا نا میرے بزرگوں، 70-72 ہوڑے دے گا اللہ اس کو. اور جنت کی حور کی تعریف اللہ کے نبی نے سنائی. وہ ایسی عورت ہوگی باقیرہ،
نہ کسی نے اس کو چھوا، نہ کسی کے ذہن پر اس کا خیال گزرا ہو. 70 جوڑے پہنے ہوں گی اور یہ اس کا شوہر، اس کا ہسبینڈ، اس کا خائن 70 جوڑوں میں سے اس کے بدن کو چھلکتا ہوا دیکھے گا. 70 جوڑے کے اندر ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خصوصیات بیان کی. جنت کی حور کی، جنت کی حور بیگم صاحبہ اگر سمندر میں تھوک دے نا تمہارے یہ سمندر میں، میں نے کہ تمہارے سمندر کو اس کا تھوک میٹھا کر دے گا، اس کا تھوک اس سمندر کو میٹھا کر دے گا. حضور فرماتے اپنا دوپٹہ وہ زمین پر ڈالتے نا جنت کی حور بیگم صاحبہ، ساری دنیا مل کر اس دوپٹے کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی انگلی کا ایک پوروا، پورا ہاتھ نہیں، ایک پوروا ایسا سورج کے سامنے کرے نا جنت کی بیگم صاحبہ، تو سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. اللہ نے کہا دیکھ یہ پاک حلال بیوی ہے، تیرے لیے ہم نے بنائی ہے. صدیوں رہے گا، بڑھاپا نہیں آئے گا، بال سفید نہیں ہوں گے، کمزوری نہیں آئے گی اس کو، دن بدن حسن و جمال اور بڑھتا چلا جائے گا. پھر ہماری دنیا کی ماں بہنوں کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو ہے نا. اور جنت میں نکاح باقی رہے گا بزرگ، ایک ایمان باقی رہے گا اور ایک نکاح باقی رہے گا. تو یہ دنیا کی ہماری ماں بہنیں، یہ ہماری بیگم صاحبہ ہے نا دنیا کی، اللہ اکبر. اگر یہ نمازی ہے، یہ نیک ہے، یہ دیندار ہے، یہ مطیع ہے، یہ فرما بردار ہے، یہ شوہر کی خدمت گزار ہے، اس کو شوہر کا ادب ہے، شوہر کا لحاظ ہے. یہ جانتی ہے اگر اللہ کسی کو حکم دیتا اپنے علاوہ کا سجدے کا، تو عورت کو حکم دیتا ہے بیوی کو کہ تو اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اس نے اس کو خوش رکھا، اس نے اس کی خدمت کی، اپنی عفت کی حفاظت کی، اپنے آبرو کی حفاظت کی. اس نے کون دنیا کی نیک بیوی نے اپنی عزت کی، اپنی عفت کی، اپنے آبرو کی حفاظت کی، اس کو داغدار ہونے نہیں دیا، اپنے بچے کی صحیح تربیت کی، ان کو پالا پوسا، اچھی تعلیم دی، اللہ کی معرفت کرائی. تو اب اللہ تعالیٰ ان تمام حوروں کا سردار بنا دے گا اس میں. اور پھر حوروں میں جتنی خوبصورتی ہوگی اور جو صفات ہوں گے، اس سے کئی گنا زیادہ صفات دنیا کی عورت کے اندر اللہ منتقل کرے گا. یہ تو حوروں کی سردار ہوگی، اس پر اس کی حکومت ہو. تو اللہ کہہ رہا ہے میں تیری ہر چاہت کو پورا کروں گا. کہاں؟ جنت میں. ہم چاہتے ساری چاہت یہاں پوری ہو. تو یہ دنیا ضرورتوں کی پورا کرنے کی جگہ ہے بزرگوں. اللہ تعالیٰ وہاں پر چاہتوں کو پورا کرے گا. تو دین پر چلنے کے نفع بھی بتلائے اور دین کے چھوڑنے کے نقصان بھی بتلائے. عقل دے دیا اللہ نے. بہت مختصر زندگی ہے، خلاصہ یہ کہ زندگی اللہ نے اپنے کو بنانے کے لیے دی ہے. اور زندگی اچھے مکان سے، اچھے کپڑوں سے، اچھے فرنیچروں سے نہیں بنتی میرے بزرگوں. اگر چیزوں کے اندر زندگی کا بننا ہوتا اور مال کے اندر زندگی کا بننا ہوتا، آپ یقین مانو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ناٹا والوں، تمام دنیا کے چیزوں کے استعمال کی سب سے زیادہ مستحق ذات تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی. آپ سے بڑھ کر دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ بتاؤ. یہ ہماری اماں جان مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احوال بتلاتی، اپنے گھر کی کیفیات کو اجاگر کرتی ہے. فرماتی تھی اللہ کی قسم 2-3 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چھوڑا تک نہیں سلگتا تھا. فرماتی ساری زندگی آقا مدنی سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے گزاری اور آقا مدنی کی ساری زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے گزر گئی. مائی صدیقہ فرماتی ہے اللہ کی قسم ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی 2 پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی. ہمیں 24 گھنٹے کے اندر زندگی کے اندر کبھی 2 پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوا. فرماتی ہے اگر رات ہم نے کھا لیا تو دن ہمارا فاقے کی اور بھوک کی حالت میں گزرتا تھا، اور اگر دن میں ہم نے کھا لیا تو فرماتی ہے مائی صدیقہ اماں جان رات ہماری فاقے کی حالت میں گزرتے تھے. فرماتی ہے کبھی ایسا بھی ہوا 24 گھنٹے میں ہم کو ایک کھجور کھانے کے لیے دی جاتی تھی اور پانی کا ایک پیالہ. تو سوال کیا گیا، پوچھا گیا اماں جان 24 گھنٹے میں ایک کھجور، پانی کا ایک پیالہ، یہ کھجور ایک بھوک میں کیا کام دیتی ہوئی؟ تو جواب میں فرماتی ہم اس کھجور کو کھا لیا کرتے تھے اور اس کی گٹھلی کو منہ میں رکھ کر چوسا کرتے تھے. آگے فرماتی ہے اس ایک کھجور کی قیمت کا پتہ ہمیں اس دن چلا جس دن سے وہ ملنی بھی بند ہو گئی. کیوں میرے بزرگوں؟ یہ اللہ رب العزت نے جو انسان کا پیٹ بنا ہے بارش کا، کتنا بڑا یہ پیٹ جس کے پیچھے ساری دنیا میں کیا اور آپ کے بھاگ رہے ہائی پیٹ. بزرگوں اس پیٹ کا بھر لینا کوئی عزت کی شرافت کی علامت ہوتی. آپ یقین مانو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کبھی فاقہ لے کر نہیں جاتا. اللہ چاہتا تو جنت کے کھانے اپنے نبی کو دنیا میں کھلاتا.
یہ مائی صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بزرگوں فرماتی ہے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو طے کر کے گھڑی کر کے کبھی بھی سندوں کو رٹیچے اور الماری میں نہیں رکھا. فرماتی اس کی نوبت ہی نہیں آئی اللہ کے نبی کے کپڑوں کو سندوں کو رٹیچے اور الماری میں رکھا جائے. کیوں میرے بزرگوں میری ماں بہنوں ہمارے تمہارے کپڑے کب رکھے جاتے ہیں سندوں رٹیچے اور الماری میں؟ جب کسی اللہ کے بندے کے پاس جب کسی اللہ کی بندی کے پاس 2 8 6 8 جوڑے ہو کپڑے کے تب تو سوال پیدا ہوگا نا اس کو کون سے بریف کیس اور کون سے سوٹ کیس میں اور کون سے کباٹ میں رکھا جائے. میں صدیقہ فرماتی ہے اللہ کی قسم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوڑا تھا جس کو آپ استعمال فرماتی ہے جب وہ میلا ہو جاتا اسی ایک جوڑے کو اتارا جاتا پھر اسی کو دھویا جاتا پھر اسی کو سکھایا جاتا اور اسی ایک جوڑے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اکثر زندگی گزاری ہے. فرماتی کبھی ایسا بھی ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کے سوکھنے میں ذرا دیر لگ گئی. یہ بارش کا زمانہ سردی کا زمانہ تو میرا کپڑ بھی تو ہوتا ہے کئی دن سورج نہیں نکلتا کپڑے کہاں سوکھتے جلدی. اب بزرگوں اس زمانے میں کوئی یہ واشنگ مشین فشنگ مشین تو کوئی چیز نہیں کہ یوں ڈالو 15 منٹ میں کپڑے سوکھ کر باہر نکل جائے. فرماتی اما جان مائی عائشہ صدیقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو سوکھنے میں ذرا دیر لگ گئی. ادھر نماز کا وقت ہو چلا. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے در پر حاضر ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تیار ہے جماعت تیار ہے لوگوں کو آپ کا انتظار ہے آپ چل کر نماز پڑھائیں. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اللہ کی قسم ان 2 گیلے بھیگے ہوئے کپڑوں کے علاوہ کوئی تیسرا سوکھا کپڑا نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس کو پہن کر آپ نماز پڑھاتے. اما جان فرماتی حضور نے ادھار مانگ کر کپڑا پہنا ہے اور پھر جا کر نماز پڑھائیے. او میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے دوستوں میری ماں بہنوں اگر یہ شاندار کپڑوں کے جوڑوں کا مل جانا کوئی عزت کی کوئی شرافت کی بات ہوتی آپ یقین مانو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا لباس دنیا میں اتارتا. یہ مائی صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مکان کی حالت بتلاتی کیسا تھا ہمارا مکان کانکریٹ کا گرینائٹ کا ماربل کا RCC کا POP کا POC کا کیسا تھا مکان. فرماتی ہے ہمارے جو مکان کی دیواریں تھی وہ مٹی کی بنی ہوئی تھی اور اس پہ جو سلیب چھت پڑی ہوئی تھی وہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی. آگے فرماتی ہے وہ مکان اتنا تنگ تھا اتنا چھوٹا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف فرما ہوتے صدیقہ فرماتی ہے میری نگاہوں نے دیکھا ہمارے مکان کی چھت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے ٹکراتی تھی چھت سر سے لگتی تھی. بزرگوں مکان کی لمبائی کتنی مکان کی چوڑائی کتنی اس کو بھی بتلاتی ہے کتنے اسکوائر فٹ کا کتنے گز کا کتنے گھنٹے کا ہمارا پلاٹ تھا ہمارا بیڈ روم کیسا ہال کیسا کچن کیسا پارکنگ کیسی پیسج کیسا خود بتلاتی ہے. ماں جان مائی صدیقہ فرماتی ہے میں رات سوئی ہوا کرتی تھی اپنے پیروں کو پھیلا چادر میں لپٹی ہوئی میں سوئی رہتی تھی اور جب آدھی رات کے گزرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوتا تہجد کا آدھی رات کے گزرنے پر آپ کی نماز کی نیت بن جاتی تھی اور میں آپ کے سامنے چادر میں لپٹی سوئی ہوا کرتی تھی اور آپ کا یہ حال تھا بزرگوں اللہ کے نبی کا آپ لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے قیام لمبا قرات لمبی رکوع لمبا سجدہ لمبا اور یہی وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر پیروں پر اکثر سوجن رہتی تھی ورم رہتا تھا لمبی نماز پڑھنے کی وجہ سے. حضور ہے بخشا ہے اور نماز کا یہ حال کہ لمبی نماز کی وجہ سے پیر پر سوجن ہے. اما جان فرماتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ میں نے ایک مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کے سارے اگلے پچھلے معاف فرما رکھے آپ اپنے کو اتنا کیوں تھکاتے ہو؟ تو جواب میں اللہ کے نبی فرمایا عائشہ کہ میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس اللہ نے میرے اگلے پچھلے معاف کر رکھے ہیں. تو آپ کی لمبی نمازیں ہوتی تھی اور فرماتی میں سامنے آپ کے سوئی ہوا کرتی تھی. لیکن جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں جانے کی نوبت پیش آتی اللہ کے نبی رکوع سے فارغ ہو کر جب سجدے میں جانا چاہتے ماں صدیقہ فرماتی ہے آپ سجدے میں جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے میرے لمبے پھیلائے ہوئے پیروں کو دھکا دے دیا کرتی تھی. فرماتی ہے میں اپنے لمبے پھیلائے ہوئے پیروں کو کھینچ لیتی تھی اپنے قریب کر لیتی تھی اور پیروں کے قریب کر لینے کے بعد جو جگہ خالی سامنے بچتی تھی جو جگہ خالی سامنے نکلتی تھی اس خالی جگہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمایا کرتے تھے. یہ مکان کی تنگی کی عادت ہے میرے بزرگوں جس کے پیچھے آج ہم اور آپ بھاگ رہے اس کا مل جانا کوئی عزت کی شرافت کی علامت ہوتی. آپ یقین مانو
اللہ چاہتا نا تو جنت کا محل اپنے نبی کے لیے دنیا میں اتارتا. ارے جنت تو بنی ہے نبی کی برکت سے. اللہ کہہ رہا ہے نا, اللہ فرما رہے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری عزت کی قسم, اللہ کہہ رہا ہے ہماری عزت کی قسم, اگر ہمیں آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا, ہمیں آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا, نہ زمین ہوتی, نہ یہ آسمان ہوتا, نہ یہ چاند ہوتا, نہ یہ ستارے ہوتے, نہ یہ سورج ہوتا, نہ یہ دریا ہوتی, نہ یہ پہاڑ ہوتا, نہ یہ سمندر ہوتا. وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری عزت کی قسم, یہ جو بھی دنیا میں ہم نے بنایا وہ سب آپ کی برکت سے بنایا ہے. اللہ کہہ رہا ہے. تو اللہ چاہتا نا بزرگوں تو اپنے نبی کے لیے جنت کا محل دنیا میں اتارتا. یہ تو پھر آپ کی اپنی ساتھی زندگی میں, آپ کے آل اولاد کا کیا. ہم سوچتے نا ارے بابا جو مصیبت کے دن ہم نے دیکھے, اللہ نہ کرے ہمارے بچوں کو مصیبت کے دن دیکھنا پڑے, اس لیے آدمی کو چکر چلاتا ہے اپنی فیملی کے لیے, خاندان کے لیے, بال بچوں کے لیے. بولے لاک ڈاؤن کے اندر زمینوں کو بھاؤ, کچرے کے بھاؤ میں زمینیں بک رہی, لے کر رکھ دو 10-20 پلاٹ, آگے 10-20-40 سال کے بعد اس کے سونے کا بھاؤ آئے گا, سونے کی قیمت. بولے بچے بھی یاد کریں, میرے ڈیڈ نے, میرے پپا نے بولے میرا باپ کروڑوں کی زمین چھوڑ کر مرا. آدمی چکر چلاتا ہے اپنے بال بچوں کے لیے, ایسا کیا دیا آپ نے, خاندان کے لیے کیا چھوڑا, گھر والوں کو کیا دے کر گیا. آپ کی 4 بیٹیاں تھیں, حضرت فاطمہ, حضرت رقیہ, حضرت زینب, حضرت ام کلثوم. ان کو کیا دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بزرگوں آپ کے چہیتے لاڈلے داماد تھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ, لاڈلے نواسے تھے حسنین, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. ان حسنین کو آپ نے کیا دیا. یہ حضرت فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی اور لاڈلی بیٹی تھی. حضور کو بڑی محبت تھی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے. آپ تشریف فرما ہوتے اور دیکھتے فاطمہ گزر رہی ہے تو آپ کہتے دیکھو دیکھو یہ میرے جگر کا ٹکڑا چلا. کہتے جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچا اس نے میرے کو تکلیف پہنچا. بڑی محبت حضور کو اپنے بیٹی حضرت فاطمہ سے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے, اجازت مانگی اندر آنے کی. بیٹی تھی, اپنے باپ کی آواز کو پہچان لیا. دیکھو میرے بزرگوں, اللہ نے اپنے کو جو دین دیا ہے نا بہت مقدس اور متبرک اور محترم اور بابرکت دین دیا ہے. ایک ایک حکم کے اندر گہرائی ہے. آپ نے اجازت مانی کیونکہ شریعت کہتی ہے کہ جب تم اپنے گھروں پر جاؤ, ایک دوسرے کے گھر پر جاؤ تو بھیڑ بکری کی طرح اندر داخل مت ہو جاؤ, اجازت لے کر جاؤ. اللہ اکبر. فرش پر بیٹی میری, بیوی میری, بہن میری, اور اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت آسمان پر ہو رہی ہے. اللہ نے کہا جب تم گھر جاؤ نا اپنی اجازت لے کر جاؤ. اب یہ ہمارا بدمع سوچے گا کیا گھر میں اجازت لے, ارے میری وائف ہے, میری گھر والی ہے, میری بہن ہے, میری بیٹی ہے, میری ماں ہے. نہیں میرے بزرگوں, حیا, شرم, غیرت بھی تو کوئی چیز ہے کہ آدمی اس طرح سے گھر میں داخل ہو جائے. ماں کے اس حصے پر اس کی نگاہ پڑ جائے, جان نہیں پڑنی چاہیے. جوان بیٹی کے اس حصے پر بدن کے جسم کے نگاہ پڑ جائے, جان نہیں پڑنی چاہیے. اماں جان ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کی قسم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مجھ سے محبت تھی اور مجھے سرکار مدینہ سے سب سے زیادہ محبت تھی. قسم کھا کر فرماتی ہے زندگی میں کبھی نہ میں نے اللہ کے نبی کا سطر دیکھا, نہ اللہ کے نبی نے میرا سطر دیکھا. حیا شرم بھی تو کوئی چیز ہے کہ نہیں. قرآن نے کیا کہا, جاؤ نا گھر کو تو اجازت لو, کھنکار کے جاؤ, سلام کرو گھر والوں کو, تاکہ گھر والی کو پتہ چلے انو آ گئے, انہ کے ابا, اور بیچاری ذرا ٹھیک ٹھاک کر لے گی اپنے آپ کو. بیٹی ہے تو وہ اپنے دوپٹے کو, اپنے دامن کو اپنے ٹھیک کر لے گی, اپنے کپڑے کو. پتہ نہیں کس حال میں لیٹی ہے, بیٹھی ہوئی ہے, اس کے سر پر پلو ہے نہیں, اس کا سینہ چھپا ہوا ہے نہیں. اور غیرت کی چیزیں نا جہاں نکاح نہیں پڑنی چاہیے وہاں نکاح پڑے. تو یہ ہماری شریعت کہتی ہے کہ گھر جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ. ماں کو پتہ چلے میرا بیٹا آ رہا ہے, بہن کو پتہ چلے میرا بھائی آ رہا ہے, تاکہ وہ اپنی حیثیت بدل دے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی اندر آنے کی. بیٹی تھی, اپنے ابو کی آواز پہ چلے ہوئے, تو ابو ہے مجھ سے اندر آنے کی اجازت چاہتی. کہ ابا آپ اندر تشریف لائیں, کوئی نہیں, گھر میں تنہا کے لیے آپ کی بیٹی فاطمہ ہے, ابا دوسرا کوئی نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ, ایک مہمان میرے ساتھ اور بھی آئے, حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ, وہ بھی اندر آنے کی اجازت مانگتے. کیا میں انہیں اپنے ساتھ تمہارے مکان میں لے کر داخل ہوں, مجھے اندر لانے کے اور اندر آنے کی اجازت ہے؟ میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں,
اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیٹی نے روتے ہوئے جواب دیا، ابا آپ کو تو اندر آنے کی اجازت ہے، لیکن آپ کے ساتھ آئے ہوئے مہمان کو، آپ کے ساتھ لائے ہوئے مہمان کو اندر لانے کو، اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر وجہ بتائی کہ ابا آپ کی بیٹی فاطمہ کے پاس اس گھر کی چار دیواری میں اتنا کپڑا یا پردہ اور چادر نہیں، آنے والے مہمان سے پردہ کیا جا سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، زار و قطار اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے، اور آپ نے اپنی چادر مبارک کو اتار کر اندر بھیجا، اور اس چادر کے ذریعے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کا انتظام کیا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماں بہنوں، کوئی سیرت کو سنانا، واقعات کو دہرانا مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کی قیامت تک کے آنے والی امت کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان تیار کیا ہے کہ یہ میری امت کی بہو بیٹیاں، یہ میرا امتی اس دنیا کے اندر بڑھیا مکان کے بنانے کے چکر میں، یہ میری امت کی ماں بہنیں اپنے سوسار سجانے کے چکر میں، اپنے گھر کے فرنیچر کو بڑھانے کے چکر میں، میرا امتی اپنے بارش کے پیٹ بھرنے میں لگ کر، تن چھپانے کے لیے کپڑوں کے جوڑوں میں پڑ کر، میری امت اپنی آخرت کو داؤ پہ نہ لگا دے۔ اس لیے کہ جیسے بات شروع کی تھی، میرا اور آپ کا قیامت تک کے آنے والی پوری امت کا اصل مسئلہ وہ آخرت کا ہے، اور آخرت چیزوں سے نہیں بنتی، آخرت مال سے نہیں بنتی، آخرت عہدوں سے نہیں بنتی، آخرت کے بننے کا بیس یہ دین اور ایمان اور اعمال ہے، جس کی یہ محنت دعوت کی، یہ چلے کی جماعت، یہ تمہارا قاتلی کا اجتماع، یہ 4 مہینے کی جماعت، یہ 5 ماہ محروم، یہ مقام اعمال، یہ 2.5 گھنٹے کی محنت، یہ گھر اور مسجد کی تعلیم، یہ مسجد کی آبادی والا عمل۔ میرے بزرگوں، ان سب کا مقصد اور نچوڑ اور خلاصہ یہی کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دین کے جس مقام پر لا کر آپ نے چھوڑا، اور پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ کھوئی ہوئی امت، یہ بھٹکی ہوئی امت دوبارہ اس مقام پر آ جائے۔ وہ مقام کیا تھا میرے بزرگوں؟ کہ نبی کے زمانے کا ہر صحابی، نبی کے زمانے کا امتی اپنی آخرت کے فکر میں روتا ہوا دنیا سے گئے تھے۔ اے اللہ، میرا قبر میں کیا ہوگا، میرا آخرت میں کیا ہوگا؟ اے اللہ، جس دن تو مجھے اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا، اے اللہ اس دن میرا کیا بنے گا؟ کوئی بھی مطمئن نہیں گیا دنیا سے، ہر ایک فکر مند ہو کر دنیا سے رخصت ہوا۔ اے اللہ کیا بنے گا؟ اس لیے حضور کے پہلے دن کی دعوتی کونو من ابناء الآخرہ، لوگ آخرت والے بنو۔ یہ دنیا لاکھوں کروڑوں کی گزر رہی ہے، مسئلہ تمہارا دنیا کا نہیں، تمہارا مسئلہ آخرت کا ہے۔ اس لیے صحابہ ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، اور عجیب بات یہ میرے بزرگوں، یہ ڈرنے والے گھبرانے والے کون تھے؟ جن کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، اور ایسی تربیت کی، اور ایسے ان کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دنیا میں دیا، ان کے بارے میں اللہ نے دنیا میں کہہ دیا اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ جو جماعت حضور نے دعوت کے راستے سے تیار کی ہے، صحابہ کی جماعت، اللہ نے کہا یہ کامیاب لوگوں کی جماعت ہے۔ اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، تو کہ اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ ہماری جماعت ہے۔ صحابہ کی جماعت کو اللہ نے فرمایا یہ ہماری جماعت ہے، اور کئی اللہ بزرگوں اتنا خوش ہوا صحابہ سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اللہ اکبر، عرش سے سلام آتے تھے صحابہ کو، جن سواریوں پر سوار ہو کر اللہ کے راستے میں جاتے تھے، اللہ ان کی سواریوں کی، گھوڑوں کی، ٹاپوں کی قسمیں عرش پر کھاتا تھا۔ حضور نے ان کو جنتی ہونے کی خوشخبریاں دنیا میں ہی سنا دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ جنت کی خوشخبری حضور نے ان کو سنا دی، عرش سے ان کو سلام آتے تھے۔ اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا بزرگوں، رجال، جوان مرد، جوان مرد، رجال کہتے ہیں جوان مرد، رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ نے کہا یہ ایسے جوان مرد، ان کا بزنس، ان کی فشنگ، ان کی تجارت کی منڈیاں، ان کے ملازمت کے بازار، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کی فیکٹری، ان کے فارم ہاؤس، ان کے رو ہاؤس، اللہ کہہ رہا ہے ان کو ہم سے رابطہ کرنے میں رکاوٹ اور آڑ نہیں بنتے۔ ان کی بیوی بچے ان کو رکاوٹ اور آڑ نہیں بنتے ہم سے رابطہ کرنے کے لیے۔ کیوں نہیں بنتے؟ یہ نماز کے قائم کرنے والے ہیں، نماز کے ذریعے اپنے مسئلے حل کرواتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے سارے کوٹیشن نماز کے راستے سے پاس ہوتے ہیں، یہ نماز کے فاؤنڈیشن کو، بنیاد کو مضبوط کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے جو ان کو مال دیا ہے وہ اپنے مالوں کی زکات نکالتے، ضرورت مندوں پر یہ خرچ کرتے، اور یہ صرف کیوں کرتے؟ اللہ نے کہا کیوں کرتے یہ؟ اس لیے کہ یہ اس دن سے ڈرتے جس دن ہم دلوں کو اور آنکھوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیں گے، یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے۔ اللہ نے ان کی یہ شان بتلائی،
عرش سے سلام آ رہے. حضور نے جنت ان کی خوشخبریاں سنائی. اللہ کے نبی نے تو حضرت عمر کے بارے میں یہاں تک فرمایا لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے. حالانکہ حضور فرما رہے لا نبی بعد, کوئی نہیں میرے بعد نبی, میں آخری نبی والا خاتم النبی. لیکن اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا یہ حضرت عمر اس درجے کے صحابی کے نبی بنائے جاتے ہیں, اس درجے کے صحابی ہیں. لیکن ان کو اللہ کا ڈر, اللہ کا دھیان, اللہ کا خوف. اپنے آپ سے کہتے عمر کاش تجھ کو تیری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا, کیا ضرورت تھی تیرے دنیا میں آنے کی. او عمر, کل قیامت میں اس رب کی عدالت کے کھٹیرے میں کھڑے ہو کر تو اس رب کو کیا وہ دکھائے گا اور کیا جواب دے گا. کبھی فرماتے عمر کاش درخت کا پتا ہوتا, چلتا پھرتا جانور منہ مار لیتا, تیرے کو کھا کر پاخانے کے راستے سے مینی بنا کر باہر نکال دیتا. وہ مینی سوکھ جاتی, ہوا لے جا کے کہیں اس کو پھینک دیتی, پھر وہ مینی مٹی بن جاتی. او عمر اس رب کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کی نوبت تو نہیں آتی. یہ وہی عمر فاروق کے بزرگ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو وصیت کی. کون ان کے بیٹے؟ عبداللہ ابن عمر. کہا عبداللہ جب تم یہ دیکھو میں مر رہا ہوں, میری جان نکل رہی, کہا عبداللہ میری باڈی کو, میرے جسم کو مٹی میں ڈال دینا. اور میرے دوستوں جب حضرت عمر کی جان نکل رہی تھی یہ اپنے چہرے کو, اپنی ناک کو, اپنی پیشانی کو, اپنے ہونٹوں کو اس طرح سے زمین میں رگڑتے تھے, مسل رہے تھے جیسے بچہ کیسے مٹی میں لوٹتا ہے, ایسے حضرت عمر اپنے چہروں کو مٹی میں مسل رہے تھے اور اپنے آپ سے کہتے او عمر اگر تیرے رب نے تیرے کو معاف نہیں کیا تو تیرا کیا ہوگا. کبھی فرماتے کاش عمر کی شہادت کو دیکھ کر اللہ کو دیا آ جائے, اللہ کو ترس آ جائے, اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ عمر کو معاف کر دے. یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت حذیفہ کے پاس جاتے. کون ہے حذیفہ؟ یہ حضور کے رازدار تھے. بہت سی ایسی خاص سیکریٹ باتیں جو کوئی نہیں جانتا تھا وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی نے ان کو منافقین کے نام بتلائے تھے. اور منافق کس کو کہتے ہیں؟ کاٹلی والوں, زبان کا مومن, دل کا بے ایمان, جس کو مسلمانوں سے بغض ہوتا ہے, عداوت ہوتی ہے, نفرت ہوتی ہے. وہ دین کے دشمن تھے, اللہ کے دشمن تھے, اللہ کے نبی کے دشمن تھے. اور وہ کون ہے؟ حضور ان کو پہچانتے تھے, جانتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کا ہاتھ پکڑا. حذیفہ میں تیرے کو بتاتا ہوں مدینے میں منافق کون ہے. اور آپ نے نشاندہی کی تھی کہ فلاں یہ منافق ہے. یہ حضرت عمر کیا کرتے بزرگوں, حضرت حذیفہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے دیکھ حذیفہ, اور جو تیرے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے نا, کون اس میں اپنے کو کچھ لینا دینا ہے, جو بھی ہوگا اس کو اپنے کو کچھ لینا دینا. میں یہ نہیں پوچھ رہا تیرے سے کہ کس کے نام بتائے تیرے کو حضور نے, بول بس حذیفہ تو میرے کو اتنا بتا. وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے کو منافقین کے نام بتائے نا, اور منافقین کی فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے, مجھ عمر کا نام تو نہیں ہے. کاتی والوں, راجا پور والوں, ناٹے والوں, ارے وہ سب کچھ کر کے ڈرتے تھے, ہم کچھ نہیں کر کے بھی نہیں ڈرتے. ہمیں آپ سے یہ عرض کرنا ہے اصل میں ہمارے تمہارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا, اللہ کا دھیان نکل گیا, اللہ کا خوف نکل گیا, اس کی خشیت نکل گئی, اس کی عظمت اور اس کی رفعت اور اس کی بڑائی نکل گئی. ہم نے یہ پہچانا ہوا اللہ کس قدرت و طاقت کا مالک ہے. یہ محنت اللہ کی معرفت کے لیے اللہ نے اپنے کو دی ہے. اللہ چاہتا ہے تم میرے کو پہچانو, اننی انا اللہ لا الہ الا انا. کوئی نہیں تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے والا, ضرورتوں کو پورا کرنے والا, تمہارے مسائل کو حل کرنے والا, تمہارے حالات کو سازگار بنانے والا. اللہ کہہ رہے میرے بندو, میری عزت کی قسم, میرا غیر چاہے وہ کتنی اونچی شکل و صورت کا کیوں نہ ہو, وہ میرا غیر ہے. تمہاری ضرورتوں کو جانتا تک نہیں, پورا کیسے کرے گا. ارے ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. یقین ہمارا نکل چکا. یہ دعوت کی محنت کسی یقین کے بنانے کی محنت ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی امت کو اس مقام تک لانے کے لیے جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا, جتنا مجھے رلایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں رلایا گیا. سارے نبیوں کی تکلیف اور رونا ایک طرف رکھ دو, اللہ کے نبی کے رونے اور تکلیف کو ایک طرف رکھ دو. لاکھ سوا لاکھ کے مقابلے میں اللہ کے نبی کا غم اور تکلیف کو بڑا ہوا. اللہ کہہ رہا ہے تو ہمارے نبی, یہ مکے والے آپ کی بات نہیں سنتے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے؟ آپ کتنا ستائے گے ذرا اندازہ لگاؤ. میرے بزرگوں, کل قیامت میں اللہ کی عدالت قائم ہوگی اور اس میں ہم سب ہوں گے, میں اور آپ ہوں گے. یہ ریوان جو ہے نا وہ میرا تمہارا ہوگا اور ہاتھ اللہ کا ہوگا. اللہ پوچھے گا اور کاٹنے والے, تمہارے نبی نے تم تک دین پہنچانے کے لیے تمہارے نبی کا بھائی کاٹ ہوا, تمہارے نبی کے راستے میں کاٹے بچھائے گئے. تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 3 بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئی. حضور کی بیٹی کو صرف اس لیے طلاقیں دلوائی گئی کہ آپ اللہ کے دین کی بات لوگوں تک پہنچاتے تھے. تو یہ بات مکے والوں کو کھپی نہیں. تو انہوں نے کیا کیا,
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ایک گھر میں بیائی گئی تھی، دونوں بھائیوں کے نکاح میں 2 بیٹیاں حضور کی. مکے والوں نے ان گھر والوں کا ذہن بنایا اور کہا کہ ہم یہ بات پسند نہیں کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تمہاری بہو یعنی تمہارے بچوں کی بیوی بن کر اس گھر میں رہے. تم اپنے بچوں کو کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دے. باپ بدبخت نے اپنے دونوں بیٹوں کو جمع کیا، ایک عتبہ اور ایک عتیبہ، دونوں کی نکاح میں ایک ایک بیٹی تھی حضور کی، اور کہا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہماری بہو یعنی تمہاری بیگم بن کر اس گھر میں رہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دو. ذہنی تکلیف پہنچانا چاہ رہے تھے. ہم نے کیا کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ میں، ہم نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. انگاروں پر ان کو لٹایا، بچے ان کے ذبح کرائے، ان کی بیویوں کو بیوہ بنایا، اس کے بچوں کو یتیم کیا، پھر بھی یہ ٹسے مسنے انہیں دعوت کو چھوڑنے کو، دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں. اب ذہنی ٹارچر کرو، ذہنی تکلیف پہنچاؤ. اس لیے کہا باپ بدبخت نے اپنے بیٹے کو کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہماری بہو بن کر یعنی تمہاری گھر والی بن کر اس گھر میں رہے، تم طلاق دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. عتبہ بدبخت نے اسی مجلس میں اللہ کے نبی کی بیٹی کو طلاق دے دی باپ کے کہنے پر. اور یہ عتبہ یہ زیادہ کمینہ تھا، بدبخت تھا. حضور کے پاس پہنچا، اللہ کے نبی کے کپڑے پکڑ کر کھینچے اس نے اور کہا تو میرے کو پسند نہیں کرتا، سن میں بھی تیرے کو پسند نہیں کرتا اور جا میں نے تیری بیٹی کو طلاق دے دی. یہاں گزری ہوگی اللہ کے نبی کے دل پر کبھی سوچا میرے بزرگ کو دیکھو ایک باپ کی جوان بچی اس کے نکاح میں دیر ہو رہی ہے، تب بھی باپ کو قدر اطمینان ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا پرایا دھن کہتے ہیں لڑکی کو، بولے آج نہیں کل اس کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے. لیکن میرے دوستوں ایک مرتبہ بچی کا نکاح ہو جائے، وہ رخصت ہو جائے، اب کسی عارضے کی بنا پر وہ بوڑھے باپ کے چوکٹ پر دوبارہ آ کر بیٹھ جاتی ہے نا، اس کی زندگی اس کی جوانی کو دیکھ کر بوڑھے باپ کا خون جلتا ہے کہ ہاں میری جوان بچی گھر آ کر بیٹھ گئی. حضور کی 2 بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئی. 7.5 کلومیٹر تک اللہ کے نبی کو دوڑایا گیا تھا، اس میں چل نہیں سکتے تھے حضور. اتنے پتھر برسائے، اتنے پتھر چھیڑے اللہ کے نبی نے. ایک مرتبہ اما جان مائی صدیقہ نے پوچھا اجی یہ تو بولو، یہ تو بتاؤ تمہاری زندگی میں سب سے سخت دن کون سا آیا؟ اما جان نے پوچھا حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے. آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیا سوال کیا تو نے، یہ پوچھا، یہ پوچھنا تھا تم نے پوچھا تو تم نے یہ پوچھا. عائشہ سن میں تمہارے سوال کا تم کو جواب بھی دوں گا. پھر آپ نے فرمایا عائشہ تیرے کو کیا بتاؤ میں، طائف کا زخم ابھی ہرا ہے بھرا نہیں، سوکھا نہیں ہو زخم. عائشہ آوارہ اور بدماشوں کو میری قوم نے میرے پیچھے لگایا اور انہوں نے مجھے پتھروں سے مارا. کہ عائشہ 7.5 کلومیٹر تک مجھے انہوں نے دوڑایا ہے، میرے خون جوتوں میں جمع ہو گیا، میرا خون میرے لیے چلنا مشکل ہو گیا. میں نے زمین پکڑ لی، بیٹھ گیا میں. جب مجھے چکر آئی اندھیرا چھایا میرے آنکھوں کے سامنے تو میں بیٹھ گیا. تو بھوکے شیر کی طرح میری قوم مجھ پر بچکی، میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر انہوں نے مجھے کھڑا کیا. کہ عائشہ میرا قدم اٹھتا تھا ان کے پتھر برستے تھے. عائشہ 7.5 کی تو مدت تک میرے قوم نے میرے کو سانس لینے نہیں دیا. اللہ کہے گا کیتل اور کاتری والوں، اللہ کہے گا ناٹا والوں، راجا پور والوں، لانجا والوں، 4 مہینے بڈی چھوڑنے کو تم تیار نہیں، گھر چھوڑنے کو تیار نہیں، لانچ چھوڑنے کو تیار نہیں. دیکھو ہم نے ہمیشہ کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر نکالا. اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے میں مکہ چھوڑ کر کہیں جاؤں، لیکن مکہ والے اللہ کے نبی کی سانسوں کے دشمن بن گئے اور یہ طے کیا آج کا سورج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سورج ہوگا. کل کا نکلنے والا سورج یہ آدمی نہیں دیکھے گا. گھیر دیا چاروں طرف سے حضور کے مقام کو، باہر نکلتے حملہ کر کے ختم کر دیں گے. اللہ نے وحی بھیجی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مکے کو الوداع کر دو، چھوڑ دو مکہ، ہجرت کرو. حضور اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہیں. اللہ نے دشمنوں کے آنکھوں پر اندھے کا پردہ ڈال دیا، حضور کو نہیں دیکھ پائے. لیکن میرے بزرگ اس رات کی تنہائی میں اللہ کے نبی پلٹ پلٹ کر باہر بیت اللہ کو دیکھ رہے اور کہہ رہے بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، میری جائے پیدائش ہے، میرے باپ دادا کا وطن ہے. تو میں تو کسی حال میں کبھی تجھے کہیں چھوڑ کر نہ جاتا، میں کیا کروں، میں مجبور اور بے بس ہوں. یہ مکہ والے میرے کو یہاں رہنے نہیں دیتے اور نہ میں کہیں نہیں چڑھتا. پلٹ پلٹ کر کہے جا رہے. اللہ کہے گا کاتلی والوں، راجا پور والوں، لانجا والوں، 4 مہینے گھر نہیں چھوٹا، کاروبار نہیں چھوٹا تم سے، تم تشکیل پر نکلنے کو تیار نہیں ہو. ہمارا دین مٹ رہا تھا، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرتد ہو رہی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں اپنی امنگ چوائس ارمان کو پورا کرنے کے لیے اپنی ایمان کا سودا کر کے منچائی زندگی گزار رہی تھی.
اور تم سے 4 مہینہ بیوی بچے نہیں چھوٹے. دیکھو ہم نے ہمیشہ کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر نکال دیا. تم اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتے ہو, نبی کی محبت کا دعویٰ لگاتے ہو, نبی کی محبت میں نعرے لگاتے ہو. یہ 2025-26 میں ہمارے نبی کا دین مٹ رہا تھا. ہمارے نبی کی امت مرتد ہو رہی تھی. نبی کی امت کی بیٹیاں اپنی چوائس کو پورا کرنے کے لیے اپنی گھر کی چوکٹ کو پھلان کر اپنے ایمان کا سودا کر کے زندگی گزار رہی تھی. تم نبی کے عاشق بتلاتے ہو اپنی اب کو. جس زمانے میں یہ ہو رہا تھا, بتاؤ قاتل والا تم نے نبی کے دین کے لیے کیا قربانی دی؟ اللہ کی عدالت میں جواب دینا بھاری ہو جائے گا. اس لیے میرے بزرگوں یہ جتنا بیٹھا اور مجمع یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ مجمع اس دعوت کو, اس نقل و حرکت کو, اس تبلیغ کو موت تک اپنی زندگی کا مقصد بنائے گا. ارے کرو گے میرے بزرگوں؟ اور دیکھو آخری بات ہے, روزی کا مالک تو اللہ ہے. کتنے اللہ کے بندے دنیا میں آپ نے دیکھے ہوئے کاڑے مٹی کا کام کرتے, بے پڑھے لکھے ہوتے, نام نہیں لکھ سکتے, سگنیچر نہیں کر سکتے, انگوٹھا کرتے ہو انگوٹھا. ایسے انگوٹھے بہادر کو اللہ اس کے مقدر کی 2 روٹی 2 بوٹی دیتا ہے. صبح سے شام تک گاڑی مٹی میں کام کرنے والا, تو وہ گاڑی مٹی میں کام کرنے والا صبح سے شام تک اپنے کو تھکائے اور اللہ اس کے مقدر کی 2 روٹی 2 بوٹی اس کو دے, اور ہم اللہ کے دین کا کام کر کے بھوکے مرے, یا عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. ہاں کچھ نہیں تھا صحابہ کے پاس, ننگی بھوکے, کون گری پڑی, کون دانتوں سے پتھر چاپتی تھی, پیٹوں پر پتھر مارتی تھی, لیکن اللہ کے دین کے کام کو زندگی کا مقصد بنائے. فرماتے تھے اللہ کی قسم جن ہاتھوں سے ہم نے دانتوں سے پتے چبا کر پیٹوں پر پتھر باندھے, انہی ہاتھوں سے ہم نے پھاڑوں سے سونا کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا. صحابہ فرماتے تھے غریب تھے, غریب, اپنی غربت کو اللہ کے دین پر لگایا. صحابہ فرماتے ہم ذلیل تھے, اپنی ذلت کو اللہ کے دین پر لگایا. اللہ نے ہم کو ایسی عزت عطا فرمائی. فرماتے تھے ہم بکریاں نہیں چرا سکتے تھے, اللہ نے ملکوں کی گورنریاں ہمارے قدموں میں لانا کے ڈالی. ایک بات سمجھ دے, ہمارا یہ مجمع اللہ پاک بزرگوں, راجہ پور والوں, دین کی برکت سے تو دنیا دے دیتا ہے, لیکن کسی کو دنیا کے چینل سے دین نہیں ملتا. جیسے صحابہ, ان کو جو بھی ملا سب دین کی برکت سے ملا. جو کچھ بھی ملا ان کو دین کی برکت سے ملا. اللہ کہہ رہے کیا ہو گیا تم کو قاتل والا, تمہاری تشکیل ہوتی ہے تو بہانے بتاتے نہیں, بولے ابھی نہیں جمے گا, میری بچی کی ڈیلیوری کا مسئلہ ہے, میری بچی کے رشتے کا مسئلہ ہے, میری بچی کی رخصتی کا مسئلہ ہے. اللہ کہہ رہے کیا ہو گیا تم کو؟ تمہارے دنیا کے سارے کام وقت پر ہوتے, اگر فرق آتا ہے تو ہمارے دین کے کام میں فرق کیوں آتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. اے ایمان والو تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تشکیل ہوتی ہے تو جان بچاتے ہو, بہانے بتلاتے ہو. چھٹا دنیا کیا دے دی, ایک لانچ کا مالک کیا ہم نے تم کو بنا دیا. بازار پیٹ کے اندر تم کو دکان کیا ہم نے دے دی. 50 100 200 500 آم کے باغ کیا ہم نے تم کو دے دیا, آم کے درخت, اس پر تم رال ٹپکا رہے ہو. اللہ کہہ رہا ہے ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ. ارے تم دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے, راضی ہوئے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں. کہاں وہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی اور یہ مختصر 60-70 سال کی زندگی, کیا جوڑ بیٹھتا ہے اس زندگی کا اور زندگی کے ساتھ؟ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو سنو, یہ یہاں کا رنگ روغن, یہ چیزیں میری عزت کی قسم یہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کہہ رہا ہے حقیر ہے, بے حیثیت ہے, بے وزن ہے, بے قیمت ہے. اللہ کہہ رہا ہے فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. اور پھر اللہ نے مدعے کی بات دوبارہ شروع کی, الا تنفروا. اتنا سننے کے بعد بھی ٹس سے بس نہیں ہوں گے. جتنا گھڑا پانی ڈالتے جاؤ پھسلتے جائے گا, اور تم اپنی لائف اسٹائل چینج نہیں کرو گے, اپنی روش نہیں بدلو گے, حد دھرمی کو نہیں چھوڑو گے. اب میں تمہارا کیا کروں گا؟ یوہا سے کو بھاشا بنا دوں گا, تمہاری راتوں کی نیندیں حرام کر دوں گا, تمہارے کاروبار کو اجاڑ کر رکھ دوں گا, تمہاری دن کے چین اور سکون کو غارت کر کے دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے یوہا سے کو بھاشا بنا لیما, ہم تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں گے. کیوں میرے بزرگوں؟ اللہ کو مسلمان پیارا نہیں, اللہ کو اپنا دین پیارا ہے. کوئی ہمدردی نہیں ہے اللہ کو مسلمان سے, ہمدردی اللہ کو اپنے دین سے, اور جو دین سے ہمدردی کرے گا اللہ اس سے ہمدردی کرے گا. جو دین پر اللہ کا دیا ہوا مال, اللہ کی دی ہوئی جان لگائے گا, اللہ اپنے عطایا کے دہانے اس پر کھولے گا. تو اللہ نے کیا کہا, اگر ہمارا کام نہیں کرو گے, مقصد پر نہیں آؤ گے, ہم تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں گے. کون کرے گا لانچے میں تبلیغ؟ کون کرے گا رتنا گیری میں تبلیغ؟ اللہ کے دین کا کام کون کرے گا؟ اللہ کہہ رہے تم نہیں, اور صحیح, اور نہیں, اور صحیح, بائی پاس کر دیں گے, تم کو اکھاڑ دیں گے, ہٹا دیں گے, کنارہ کر دیں گے ہم کو, تمہیں. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, نئی قوم کو لائیں گے اس میدان میں دعوت کی, ہدایت کا نور اتاریں گے ان کے دلوں میں. وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا, اللہ کہہ رہے کوکن والوں تم میرا کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کہہ رہے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ کہہ رہے کوئی چیز میرے کنٹرول کی باہر کی میں یہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا.
اس لیے دیکھو میرے بزرگوں، جان بچانے میں فائدہ نہیں، جان چھوپنے میں فائدہ ہے. جان بچانے میں فائدہ نہیں، جان چھوپنے میں فائدہ ہے. ہمارے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، بارہا تمہارے علاقے میں آئے ہیں. شاید ہی کوئی سال ایسا ہو ان کی زندگی کا کہ ساکرے ناٹا نہ ہو. اتنا پانی، اندر تنگ راستہ، رکشہ اندر نہیں جاتا تھا. اور مولانا یونس صاحب ایسا بیٹھ کر وہاں پر آتے تھے تمہاری بستی. فرماتے تھے تولانا ملا گھال کو تریالا. جب آدمی اللہ کے دین کے کام سے میرے کو نہیں جمتا، میرے کو ٹائم نہیں ہے، میرے کو چھٹی نہیں ہے، میرے کو لانڈری پہ جانا ہے، پھر اللہ کو پتا ہے اس کو بمبئی جسلوک ہاسپٹل میں بھیجنا ہے، یا منگیشکر میں بھیجنا ہے، یا پھر پونا کے روبی ہال کلینک میں اندر اس کو، یا جہانگیر نرسنگ میں. اس کو پتا ہے اس کو کہاں کھپانے کا. میں بدوا نہیں دے رہا ہوں. اللہ ہم سب کی جان مال کی حفاظت فرمائے. مولانا فرماتے تھے تولانا ملا گھال کو تریالا. پھر اللہ کو پتا ہے اس کو کہاں کھپانے کا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جان بچانے میں فائدہ نہیں، لگانے میں فائدہ ہے. ورنہ زندگی تو کھپ جائے گی، صلاحیت تو لٹ جائے گی، کہیں نہ کہیں تو اس کو لگنا ہی لگنا ہے. میرے بزرگوں، ہم سال میں 2 مرتبہ ایوڑا سینٹرل جیل جاتے ہیں. پونا کا سب سے بڑا سینٹرل جیل ہے پورے مہاراشٹر کا. آپ کو کبھی 2600، کبھی 2000، کبھی 1200 قیدی وہاں ہوتے. کون؟ مسلمان قیدی. ایسے تو ہزاروں کی تعداد میں، لیکن مسلمان 2-2.5 ہزار تعداد میں. عید کی نماز ہوتی ہے، نماز پڑھانے کے لیے جانا ہوتا ہے. ہمارا بیان ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے. اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے مسلم قیدی بھائی ملاقات کرتے ہیں. کیا بتاؤ آپ کو، 18 سال، 20 سال، 22 سال کا جوان خوبصورت ہے. وہ جو عید کے لیے گلے ملتا ہے نا، چیخیں نکل جاتی ہے، روتا ہے پکڑ کے. مولانا دعا کرو. کچھ نہیں کیا تھا میں نے. کہا میں قسم کھا کے بولتا، بولے مولانا کچھ نہیں کیا میں بے گناہ ہوں. اب اور بات ہے، کورٹ میں جب فیصلہ ہوگا، اس کی زندگی تو سڑ گئی نا، لگ گیا نا اس پر جیل کا اسٹمپ کہ اندر جا کے آ جائیں گے. کہا مولانا میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میں صرف اس کے ساتھ جا رہا تھا گاڑی پر. ڈپارٹمنٹ نے روکا، کہہ رہے کائنا تو سر بس آدمی مارتے ہوئے گاڑی میں بٹھا اندر ڈال دیا. نہ میری ضمانت ہے نہ میری بیل ہے. میرے کو پتہ نہیں میں نے کیا کیا. ایک کہنے لگا مولانا رات کو 2 بجے میرے فلیٹ پہ ڈپارٹمنٹ آیا، بیل بجائی، میری ماں نے دروازہ کھولا. تے آئے کبرے آئے، آٹھ مندی زوپلا ہے، بیڈ روم میں گھسا، مارتے ہوئے میرے کو نکالا باہر، گاڑی میں بٹھایا اور یہاں پر اندر. بولی پتہ نہیں میں نے کیا کیا ہے. بولے مولانا 2 مہینے اور میرے میں نکاح ہوا، 2 مہینے میری شادی ہوئی. ہاں یہ ہے تولانا ملا گھال پتہ. میرے کو نہیں جمتا، میرے کو ٹائم نہیں ہے. پھر اللہ کو پتہ ہے اس کو کہاں جمانے کا. میں بار بار کہوں گا، میں کوئی بدوا نہیں دے رہا ہوں. جب کرنے کے کام کرو گے تو نہ کرنے کے کاموں کی حفاظت ہوگی. جان کی بھی اللہ حفاظت کرے گا، مال کی بھی اللہ حفاظت کرے گا، عزت آبرو کی بھی اللہ حفاظت کرے گا. اور جب اس طرح جان مال جو اللہ کا دے بچاؤ گے نا، پھر اللہ کو پتہ ہے اس کو کون سے ہاسپٹل میں کھپانے کا، کون سے سینٹرل جیل میں اس کو لگانے کا، یا کون سا کورٹ کچہری کا چکر اس کے گلے میں ڈالنے کا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آخری بات سن لو، ہم کو نہیں پتا یہ کاتلی کا اجتماع کس کے زندگی کا آخری اجتماع ہے. کتنے زمانے سے تڑپ رہے تھے کاتلی والے، ہم کو اجتماع دو، ہم کو اجتماع. اللہ نے نعمت دی تو اجتماع کا کیا مطلب ہے؟ پنڈال، بیان، کھانے کی ڈیگے، یہ اجتماع کا مقصد نہیں ہے. اجتماع کا مقصد ہر فرد امت کی زندگی پلٹا کھائے، دین کی طرف، دعوت کی طرف، ایمان کی طرف، اور اس کے لیے قربانی شرط ہے. آدمی کو بھوک لگی ہو، کہے کہ معلومی جیون ایسا ہوتا ہے، محولہ ایسا ہوتا ہے، کوفتے ایسے ہوتے، اور اس کو لگی ہو بھوک، تو یہ کہ کھانے کے تذکرے اس کی بھوک کو مٹائیں گے؟ نہیں. اس کے لیے اس کو کرنا پڑے گا، 32 دانتوں کے درمیان نوالے کو چبانا پڑے گا، حلق میں اتارنا پڑے گا، تب کہیں جا کر بھوک ختم ہوگی. اس لیے ایمان کے تذکرے صرف ایمان نہیں ہوتے، ایک مستقل محنت کا نام ہے جو نکل کر کی جاتی ہے. اس لیے جان بچانے میں فائدہ نہیں. اپنے کو نہیں پتا یہ اجتماع کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع ہے. بہت ہوں گے تھاکری میں اجتماع، بہت ہوں گے راجا پور میں اجتماع، بہت ہوں گے رتنا گیری میں اجتماع، لیکن اب زندہ رہنے اس کی کیا گارنٹی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی نکاح کی تیاری میں ہوتا ہے، اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے. یہ بھاگ رہا ہے، کہاں کی لڑکی ہے؟ بولے گریا کی. کہاں کی لڑکی ہے؟ تو بولے وہ چپلون کی. اب بولے اپنے یہاں ناٹے کے اندر تو بڑے بڑے مکان ہی نہیں، پہلے بستی نیچے اترنا پڑتا ہے، پورے اندر کھائی میں بستی ہے. اور یہاں تو ممبئی کے 10 بسیں آنے والی لیکچری شادی کے اندر، یہاں تو نہیں ہوگا. یہ ہائی وے پر کیا کرتا ہے؟ لانچ خریدتا ہے. لانچ 2 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے اس کا رینٹ ہوتا ہے. ارے بولے شادی بار بار ہوتی کہ زندگی میں؟ لانچ بک کیا اس نے. اب بولے اب یہ کوکنی جیون نہیں کھلانے کا. بولے آپ بمبئی بھی نہیں، بولے حیدرآباد کے کیٹرس بلائیں گے، مغلئی کھانے کھلائیں گے، مغلئی کھانے. اب اس نے کیٹر کو آرڈر دیا. اب بھاگ رہا، کبھی کرنا، کبھی 500،
कभी नाटा, मेरे बुजुर्गों कभी साकरतर, कभी चिपलून, कभी खेल, कभी डापोली, कभी मंदनगढ़, कहाँ है बोले कार्ड बांट रहा, कहाँ है बोले कार्ड बांटने को, तो उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में आ चुका होता है। फरिश्ता उसको देख के हंसता है, क्या हुआ ये लांझे वाले को, झोपड़ी के नाक को लग के पागल हो रहा है, पागलपना कर रहा है लड़की के चक्कर में। इसको पता है जिस लड़की से इसका एंगेजमेंट हुआ है, जिस लड़की के साथ इसका निकाह होने वाला है, ये क्या इसके साथ जिंदगी गुजारेगा, रात गुजारेगा। अरे 1 महीना 15 दिन के बाद इसका निकाह है, 1 महीना 5 दिन के बाद इसको उठाना है। 15 शाबान को कंफर्मेशन लेटर हमारे हाथ में आ गया है, ये अपनी घरवाली का चेहरा नहीं देखेगा। लोगों के निकाह होने वाले होते और जनाजे उठते होते। जो हुजूर फरमा रहे, मैं हदीस सुना रहा हूँ, हदीस का पुराना अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर फरमाते आदमी मकान बनाने की तैयारी में होता है कि बाबा अभी अपने नाटे का घर छोटा हो गया, पहले हम दो, हमारे 2 थे, मियाँ बीवी 2 बच्चे, गाड़ी चल जाती थी, अब बहुएं आ गई, बहुओं के बच्चे हो गए, दामाद आ गए, अब ये घर छोटा हो रहा। कोई बात नहीं है ना, बोले ऊपर अपने बाप दादा के जमाने की जमीन बनाएंगे, बोले उसके ऊपर उसके मकान बनाया, उसकी प्लानिंग की कि वो अपना आर्किटेक्ट जाके बेंगलोर से लेकर आएंगे, मार्बल ऐसा होगा, ग्रेनाइट ऐसा होगा, हॉल ऐसा, बेडरूम ऐसा, पैसेज ऐसा, और उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में आ चुका होता है। फरिश्ता उसको देख के हंसता है, क्या हो गया ये नाटे वाले को, गाड़ी मिट्टी के मकान पर हाल टपका रहा है, इसको पता है जिस मकान के नए बनाने का इसने प्लानिंग किया है, इसमें इंटर भी नहीं होगा, दाखिल भी नहीं होगा, सीढ़ी भी नहीं चलेगा इसकी, इससे पहले ये हमारे पास आने वाला है। 8 से 10 महीने मकान बनने को लगेंगे, 6 महीने के बाद तो इसको उठाना है हमको, ये कंफर्मेशन है लेटर हमारे पास। 15 शाबान को अल्लाह की तरफ से आ गया है कि ये अपने मकान को नहीं देखेगा, लोगों के मकान बनते होते और उनके जनाजे होते। इसलिए मेरे बुजुर्गों, जान बचाने में फायदा नहीं, लगाने में फायदा। अल्लाह ने बेहतरीन मौका दिया, हमारे इलाके का, अपने शहर का इस्तेमाल, अल्लाह ने नेमत दी। इसकी कदरदानी है कि हर घर का एक आदमी अल्लाह के रास्ते में जुटे, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, इसको भूला नहीं कहते। इसलिए अल्लाह के वादों के यकीन के साथ एतमाद अल्लाह की ज़ात पर, तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर। देखो इतना बड़ा मजमा हमने पहली मरतबा देखा काथी के इज्तिमा में, यहाँ पर न इतना कभी राजापुर में जमा होते हुए हमने देखा, न इतना कभी नाटे में देखा। अल्लाह ने अपने कुदरत से भेजा इस मजमे को, और क्यों भेजा, अल्लाह इनको नवाजना चाहता है। नहीं नवाजना होता तो यहाँ का को भेजता है, ये इनसे अपने दीन का काम लेना चाहता है, और अल्लाह काम उन्हीं से लेते जिनकी दिलों की चाहतें होती हैं। अल्लाह चाहत पर, तलब पर, फिक्र पर काम लेता है। इसलिए इस तरह इस मजमे ने पूरी बात सुनी है। अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए, बैठने को कबूल फरमाए, सुनने को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे इस कातली के इज्तिमा को हम सब की नजात का जरिया फरमाए, मग़फ़िरत का जरिया फरमाए, हिदायत का जरिया फरमाए। अब और थोड़ी देर बैठे रहे और अल्लाह के साथ पर यकीन करके आए थे इज्तिमा में सुनने के लिए, शिरकत के लिए। अल्लाह ने बात दिल में उतारी, क्या पता ये इज्तिमा ज़िंदगी का आखिरी इज्तिमा बनता हो, इससे पहले मैं अपनी ज़िंदगी बना लूँ और मैं इसके लिए 4 महीने नकद अल्लाह के रास्ते में निकलने को तैयार हूँ। हाँ मेरे बुजुर्गों, कातली वालों, मेरे बुजुर्गों, राजापुर वालों, अल्लाह तुम्हारी जानों में, मालों में, कारोबार में, आल में, औलाद में, सब में बरकत अता फरमाए। अब 4